اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے ہفتے میں نے بات کرنے کا ارادہ کیا تھا لا آف اٹریکشن کے بارے میں اور پریزنٹ مومنٹ کی فلاسفی کے بارے میں، لیکن عورت کے روحانی سفر کے حوالے سے کچھ ضروری میسیجز اور کویسچنز آ گئے، جس کی وجہ سے بات ادھر کو چلی گئی۔ آج ہم ان موضوعات پر بات کریں گے جن کا آج کل کے دور میں بہت زیادہ زور ہے، بہت زیادہ اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں، اسپیشلی ینگ جنریشن کی طرف سے، پڑھے لکھے طبقات میں بہت زیادہ ان کی مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے۔ ان میں لا آف اٹریکشن ہے اور پریزنٹ مومنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ میں ڈیپ بریدنگ اور یوگا کا بھی ایک بریف انٹروڈکشن اور اس پر اپنا اوپینین بھی آپ کے ساتھ آج شیئر کر لوں۔ مراقبے کو میں نے ابھی اس میں سے نکال دیا، کیونکہ مراقبے کے حوالے سے میں بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اس پر ایک سیریز میری آئے گی۔ کچھ موضوعات آڑے آ جاتے ہیں، ان پر ضروری ہو جاتی ہے بات کرنی، کیونکہ جب مراقبے کی سیریز شروع ہوگی تو آئی تھنک کم از کم 4 5 6 ایپیسوڈز کی ہوگی، تو اس کو تو ابھی فی الحال ہم الگ ہی رکھتے ہیں۔ تو ابھی لا آف اٹریکشن کے بارے میں ذرا بات کرتے ہیں۔ یہ جو لا آف اٹریکشن کا فلسفہ ہمارے ہاں آیا ہے، اس کا بیج بویا گیا تھا، ایک مووی آئی تھی، آپ لوگوں کو شاید یاد ہو، دی سیکرٹ کے نام سے۔ آئی تھنک یہ 2005 6 7 کی بات ہوگی، اف آئی ایم کریکٹ۔ تو اس مووی کو رونڈا برائن ایک اس کی ڈائریکٹر تھی، اور اس کا جو آتھر تھا ہی واز ویری فیمس، باب پراکٹر۔ اس کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور اس نے بہت سے پروگرامز بھی لانچ کیے۔ بیسیکلی فلاسفی تو یہ پرانی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروائی گئی ہے یا انوینٹ کی گئی یا ڈسکور کی گئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے سے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، بات بھی ہوتی رہی ہے، اور اینشینٹ ریلیجن میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ آج تھوڑا سا ہم اس کی اناٹمی کریں گے اور دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے۔ لا آف اٹریکشن بیس کرتا ہے پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر۔ جن لوگوں نے وہ مووی دیکھ رکھی ہے، دیٹ واز اے میسو سکسیس، بہت زیادہ پاپولر ہوئی وہ مووی، ہاتھوں ہاتھ بکی۔ اصل میں ایسے سارے فلسفے بکتے بہت ہیں، جن کے اندر زندگی کو بدلنے کی باتیں ہوتی ہیں، اور دولت کو پانے کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس قسم کے مسائل سے چھٹکارا پانے کے وعدے کیے گئے ہوتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ بکتی ہیں چیزیں، تو بکی، یہ بھی بہت زیادہ بکی۔ تو اب میں نے وہ دیکھی مووی جب وہ آئی، اینڈ آئی واز سرپرائزڈ کہ کیسا چائلڈش مٹیریل ہے جو بیچا جا رہا ہے، اور اس کی خریدار پوری دنیا بن گئی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان معاملات میں میری پوری زندگی گزری ہے۔ آئی ایم 44 ایئرز اولڈ، 44 سال کا میں ہو چکا، اور میں بائی برتھ انہی کاموں کے اندر رہا ہوں شروع سے ہی۔ اور جب سے میں پیدا ہوا، میں اسپرچویلٹی ہی میرا پیشن ہے، اور میں نے اسی کو ایکسپلور کیا ہے۔ سو اگر مبالغے کو نکال بھی دیں اور ٹین ایج سے بھی شروع کریں، تو کم از کم میرا 30 سال کا ایکسپیرینس تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بنتا ہے۔ دعویٰ تو اس معاملے میں پھر بھی کوئی نہیں کر سکتے، کیونکہ دعویٰ تو اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس معاملے پر جو بھی بات میں کروں گا وہ اتھارٹی ہوگی، اور ثبوت کے طور پہ اس ویڈیو میں ریکارڈ کر دی جائے گی، تاکہ آنے والے وقتوں میں جب اس کو سرچ کیا جائے یا اس پر کوئی بحث ہو تو ایک حتمی دلیل کے طور پہ سامنے آئے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ بیماری ہے نا کہ روحانیت کو سائنس کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ایک بیماری ہے کہ روحانیت کو مذہب سے بھی ثابت کیا جاتا ہے۔ مجھے ایک صاحب کا ایک دفعہ فون آیا، وہ مجھے کہنے لگے کہ لا آف اٹریکشن جو ہے وہ تو کچھ احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بندے، اللہ نے کہا ہے کہ میرے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر جیسا گمان کرو، اللہ ویسا ہی بندے کو ملتا ہے۔ تو یہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے۔ اس پہ میں بڑی مختصر سی بات کر لیتا ہوں۔ اس معاملے میں 2 احادیث ہیں میرے پاس۔
ایک صحیح بخاری کی ہے 6856 اور یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے 4834 اس کا نمبر ہے۔ اس میں حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی 5145، اس میں ہے کہ تم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس حال میں دنیا سے نہ اٹھے الا یہ کہ وہ اللہ پر اچھا گمان رکھتا ہو۔ یہ بالکل ایک انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے، یہ ایک بالکل الگ میکنزم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جو بندہ اچھا گمان رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی تکلیف اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی، اور مجھے کوئی خوشی یا کوئی میرے لیے آسانی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اس کا اللہ نے بارہا ذکر کیا ہے۔ وہ ایک آیت ہے، اس کا میں ترجمہ ابھی مجھے تو پراپر یاد نہیں آ رہا، میں اس کا ریفرنس لکھ کے لگا دوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی نقصان تمہیں پہنچانا چاہے تو مطلب سارے مل کر بھی اس کو تمہیں اس سے بچا نہیں سکتے، اور اگر وہ بھلائی کوئی پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کے اس کو روک بھی نہیں سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک شے سے تم کراہت کھاتے ہو، اس میں تمہارے لیے ہو سکتا ہے نفع ہو، اور ایک شے تمہیں ہو سکتا ہے پسند ہو لیکن اس میں تمہارے لیے نقصان ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اگر مجھے اچھا گمان ہے اور میرے ایکشنز کے نتیجے میں کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، مجھے شکست و ریخت آتی ہے، میرے مشن میں کوئی پرابلم آتی ہے، میری سکسیس فیلور میں بدل جاتی ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اسی شر کے اندر سے میرے لیے خیر برآمد کرے گا۔ یہ بالکل ایک انٹائرلی ڈفرینٹ میکنزم ہے، اس کا لا آف اٹریکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لا آف اٹریکشن میں تو آپ نیگیٹو کو جگہ ہی کوئی نہیں دے رہے نا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بندے کو کلیئر بتا رہا ہے کہ نیگیٹو آئے گا میں اس میں سے پازیٹیو تمہارے لیے نکال لوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ پر اٹرنل ٹرسٹ رکھنا۔ اٹرنل ٹرسٹ کا اردو میں ترجمہ توکل ہوتا ہے۔ اس پر میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، ہم اپنے موضوع کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔ تو لا آف اٹریکشن میں کیا جاتا ہے کہ آپ کو ری پروگرام کیا جاتا ہے، آپ کے برین کو ہپنوسس کے تھرو آپ کو یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے، ویڈیوز کے تھرو، آرٹیکلز کے تھرو، بکس کے تھرو۔ اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پازیٹیو سوچئے، نیگیٹیوٹی کو اپنے قریب مت آنے دیجیے، ہمیشہ پازیٹیو رہیے، پازیٹیو لوگوں سے ملیے، پازیٹیو تھنکنگ میں رہیے، تاکہ آپ کے ساتھ جو بھی مینیفیسٹیشن ہونی ہے، یعنی جو بھی آپ کی زندگی میں آگے حالات اور واقعات رونما ہونے جا رہے ہیں وہ پازیٹیو ہوں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ گاڑی لینا چاہ رہے ہیں تو آپ ایسا تصور کیجئے کہ آپ اس گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی آپ کو مل گئی ہے، آپ ڈرائیونگ سیکھ لیجئے، اپنا انوائرمنٹ ویسا کر لیجئے، ایسے دوست بنائیے جن کے پاس گاڑی ہے، اور گاڑی کے معاملے میں چیزوں کو جاننا شروع کریے، تو اپنے پیشن کو اس طرف پش کرنا شروع کریے تاکہ ایسے حالات اور واقعات پیدا ہوں کہ گاڑی جو ہے وہ آپ کی رسائی تک آ سکے۔ اس کو مینیفیسٹیشن کا رول کہتے ہیں۔ تو کیا ہنسی آتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک بڑا آج سے نہیں، اصل میں آپ سے بڑی دل کی بات ہے عرض کروں کہ ہم آج بھی انہی سوالات پر بحث کرتے ہیں، اور وہی سوال ایک دوسرے سے ہم آج بھی پوچھتے ہیں جو ہزاروں سال سے انسان ایک دوسرے سے پوچھتے ہی چلے آئے ہیں۔ یہ ہماری انٹیلیجنس کا عالم ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ انسان نے مادی ترقی کہاں تک کر لی ہے اور وہ روحانی ترقی میں کتنا پیچھے ابھی تک کھڑا ہے۔ تو بہرحال اب سوچنا شروع کرتے ہیں لوگ، اور پھر ایسے ہوتا ہے جیسے میری زندگی کا جیون ساتھی مجھے اچھا مل جائے، یا جس خاتون کو میں پانا چاہتا ہوں اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دوں تو اس کی رسائی میرے تک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر اچھی جاب چاہیے ہے تو میں سوچوں کہ مجھے اچھی جاب مل رہی ہے، رات کو سوتے ہوئے بھی یہی خیالات لے کے آؤں، ہر وقت اپنے ذہن کو اس ایٹماسفیئر میں، اس انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو رکھوں تاکہ مینیفیسٹیشن زیادہ جلدی اور زیادہ آسانی سے میرے تک آ سکے۔ اور اس کے بعد اس مینیفیسٹیشن کو کیپچر کرنے کے آپ کو کچھ طریقے بتائے جاتے ہیں کہ اس کو سنف کیسے کرنا ہے، انڈرسٹینڈ کیسے کرنا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں ایک سادہ سی بات پر کنکلوڈ کر دیتا ہوں۔ لا آف اٹریکشن اپنی کسی بھی خواہش کی پوجا کرنے کے فن کو سیکھنے کا نام ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ انسان اپنی نفسانی خواہشات کی عبادت کر رہا ہے۔
دیکھیے، ڈیزائر جو ہے یہ جب ذہن میں پیدا ہوتی ہے تو ایک خیال کی صورت پیدا ہوتی ہے. آدمی اس خیال کو قبول کرتا ہے اور اس پر اپنی سٹرگل کا آغاز کرتا ہے. اس خیال کو اپنے خیالات کے سلسلے میں داخل کرتا ہے، یعنی جو تھاٹ آئی ہے اس کو اپنے تھنکنگ پیٹرن میں اڈاپٹ کر لیتا ہے، اس کو کنٹینیو کر لیتا ہے اس معاملے پہ سوچ بچار کو. جب ایک معاملے پہ لگاتار مسلسل سوچا جائے گا تو ایکشنز بھی اسی کے بموجب ہوں گے. تو ہوتا کیا ہے کہ خواہش آتی ہے اور آدمی اس کے حساب سے سوچنا شروع کرتا ہے اور پھر لاجیکلی اس کی سٹرگل میں چلا جاتا ہے. فار ایگزامپل، اگر کسی نے گاڑی لینی ہے تو لا آف اٹریکشن کو تو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھیے، تو عام طور پہ لوگ جو کرتے ہیں کہ جب گاڑی کا خیال آیا تو اس کے پیچھے پڑ گئے اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور دوستوں سے بات کی، کچھ قرض لینے کی کوشش کی، کچھ ماں باپ سے ضد کی، کچھ اپنا جمع جتھا اکٹھا کیا، اور آخر کار جتنا بھی ایک وقت ان کو اس سٹرگل میں درکار ہوتا ہے، اس کے بعد آخر کار کمیٹیاں ڈال لیتے ہیں لوگ اور پھر آخر کار گاڑی تک پہنچ ہی جاتے ہیں. تو دیکھیے، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری بات کا سارا مقصد اللہ کی طرف ہی جاتا ہے اور انسان کی آخرت میں نجات کی طرف ہی جاتا ہے، تو ہم ہر معاملے میں بیلنس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر معاملے کی انکوائری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایموشنز کو، اپنی ذاتی پسند ناپسند کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ اس معاملے کے اگر سائیڈ ایفیکٹ آئیں یا یہ معاملہ اگر میری زندگی میں، اگر میں اپنی بات کروں، اگر جب میرے سامنے یہ فلسفہ پریزنٹ کیا گیا، ویڈیوز میں آیا، آبویسلی سب سے پہلے مووی ہی دیکھی میں نے، دی سیکرٹ، تو میں نے اس پہ غور کرنا شروع کیا کہ فار ایگزامپل، اب میں گاڑی کو ہی ایک مثال کے طور پہ لے کے چل رہا ہوں کہ اگر میں گاڑی کے بارے میں سوچنا شروع کروں اور میں اس طرف موو کرنا شروع کروں تو کیا میں گاڑی کو حاصل کر لوں گا؟ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے دو باتیں سمجھائیں، بڑی سادہ سی باتیں تھیں وہ. اس میں پہلی بات تو یہ تھی کہ بھئی اگر تو کوشش کرے گا تو الا ما سا، اس کے علاوہ انسان کے پاس وہی ہے اس کے لیے جو اس نے کوشش کی ہے. تو کوشش کرے گا، کرتا رہے گا تو آخر کار پہنچ ہی جائے گا، کیونکہ دنیا ایفرٹس کے تھرو ہی ہے، سارا اسباب کی دنیا آپ کو پتہ ہے. جب آپ کچھ کرتے ہیں تو آگے سے بھی کچھ ہوتا ہے، حرکت ہوتی ہے، جواب آتا ہے، ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. تو بڑی سمپل فنونیما ہے. لیکن دوسری بات اللہ نے مجھے بڑی ایک اور طرح کی بتائی. وہ بات یہ تھی کہ اگر تو اس خواہش کے پیچھے بھاگے گا تو اس خواہش پر تیرا ٹائم انویسٹ ہوگا. ایفرٹس کرنے کا مطلب اپنے ٹائم انویسٹ کرنا ہے. تو اب ٹائم جب انویسٹ کرنا شروع کریں گے تو ظاہر ہے اپنی پرائرٹیز کو پس پش ڈال کے، ظاہری بات ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کو پس پش ڈالیں گے، اپنی عبادت کو پس پش ڈالیں گے، اپنے ذہنی سکون کو پیچھے پھینکیں گے، اپنے بیوی بچوں کو دینے والے وقت کو پیچھے پھینکیں گے اور کولو کا بیل بننے کی مزید کوشش کریں گے. یہی والے کام ہے نا، اور کیا کرنا ہے. یعنی کہ میری بات پر غور کیجیے گا، جب خیال ہمارے ذہن میں اترتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن پاک میں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے الہام کیے ہیں تم پر اچھے اور برے خیالات، آبویسلی آزمائش کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے. دیکھیے، میں جب کوئی لیپ ٹاپ لینے جاؤں یا کوئی کمپیوٹر جو آئی ٹی کے بندے ہیں، چونکہ میرا تو پیشہ رہا ہے، وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ جب بھی ہم کوئی مشین لیتے ہیں تو ہم اس کو نارملی، جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ اس کا سٹریس ٹیسٹ کرتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں اس مشین پہ. وہ سٹریس ٹیسٹ ایسے کیا جاتا ہے کہ اس پر مختلف سافٹ ویئرس چلائے جاتے ہیں، اس کے پروسیسرز کو، ریم کو، اس کی ہارڈ ڈسک کو، اس کے گرافکس کارڈ کو، اس کی اسکرین کو، کی بورڈ کو انگیج کیا جاتا ہے، میکس پوٹینشیل پہ لے جایا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس مشین پر ہر ممکنہ حد تک جو اس کے اندر کیپیسٹی ہے دباؤ ڈالا جائے تو اس کا بیہیویئر کیا ہے، کیا یہ کولیپس کرتی ہے یا یہ سروائیو کرتی ہے. اور یہی خالق کائنات کا ہمارے ساتھ بھی منشا اور اس کی رضا یہی ہے کہ وہ ہمیں پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد ہمیں خیالات دیتا ہے، اچھے اور برے. اور اچھے برے بھی کیا ہیں، ہر خیال ایک آزمائش ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ پانی پینے کا خیال آئے گا کہ پیاس لگی ہوئی ہے، پانی پینا ہے، اس کے ساتھ فوری طور پر ایک خیال آئے گا کہ تھوڑی دیر تک پیتے ہیں. تو مائنس اور پلس ہر خیال کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو اب جب خیال آئے گا مائنڈ میں تو ٹیسٹ کیا جائے گا کہ اس کو یہ خیال دے کے چیک کرتے ہیں کہ کیا کرتا ہے.
اب خیال آئے گا کسی محرک کی وجہ سے، کسی سٹیمولس کی وجہ سے، آبویسلی میرا مطلب ہے کسی ریزن کی وجہ سے، کسی لاجک کی وجہ سے، دیکھنے میں ایسے لگے گا جیسے ریشنل ہے، جیسے لاجیکل ہے، آنا بنتا تھا اس خیال کا۔ تو ہمارا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے مائنڈ کوائٹ نہیں ہوتے، ہمارے مائنڈ انگیجمنٹ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے پاس تھاٹس کا اسٹارمنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اکثر لوگ تصویری کام ہی کرتے ہیں۔ تو ہم جب ہمارے ہاں خیال اترتا ہے، ہمارے ذہن کی سرزمین پہ جب خیال نازل ہوتا ہے تو یہ ایک برق کی طرح ہوتا ہے، ایک بجلی کی طرح نازل ہوتا ہے، ایک سپارک ہوتا ہے، چشمے زدن میں ایک کوندا لپکتا ہے خیال کا۔ اب ہم اس کو پکڑ نہیں پاتے، اور اتنی دیر میں وہ ہماری جبلوں کے حوالے ہو جاتا ہے، جبلت سے نکلتا ہے، ہمارے انسٹیٹیوشن کے حوالے ہو جاتا ہے، ہمارے سینسرز کے حوالے، یہ اتنا تیزی سے ہوتا ہے سارا کچھ کہ ہم چشمے زدن میں اس خیال کے حوالے ہو جاتے ہیں اور اس میں گم ہو جاتے ہیں، اور تھاٹ تھنکنگ میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اب آیا خیال، گاڑی کی مثال یاد رکھیے گا، میں جو بھی انویسٹیگیشن کروں گا وہ گاڑی کی ایگزامپل کو لے کے کروں گا، اس ایگزامپل پہ ساری ایگزامپل فٹ ہو جائیں گی۔ تو آیا گاڑی کا خیال، کیوں آیا بھائی؟ کس لیے آیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ تو ایسا کچھ خیال ہوگا کہ میرے بچے گاڑی میں بیٹھے ہیں، اور میری بیوی گاڑی میں بیٹھے، میں اپنے ماں باپ کو گاڑی میں بٹھاؤں، یا مجھے سفر کرنا پڑتا ہے، میرا کام بہت زیادہ ہے، ایسی کسی ایک ضرورت کی بنیاد پہ آئے گا، آ گیا۔ تو جب خیال اترے گا ذہن میں تو اس کے ساتھ ہی پاسٹ کا سارا ڈیٹا بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ وہ ڈیٹا اللہ نے دیا ہے ہمیں انالائز کرنے کے لیے، ہماری میموری، ہماری یادداشت کسی بھی آنے والے نئے خیال کو پرکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تاکہ اس پر فیصلہ صادر کیا جا سکے، وہ فیصلہ جو کل کو یا اس وقت کے تھوڑی دیر بعد ہمارے اعمال کی صورت میں ڈھلنا ہے۔ گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ تو آیا گاڑی کا خیال، اور اس کے ساتھ ریزن آئی کہ اس لیے گاڑی چاہیے، اس لیے گاڑی چاہیے، سوجھ گیا، جس کو کہتے ہیں سوجھا، خیال سوجھا، آدمی نے اس کو اڈاپٹ کیا اور اس کو لے کے چلا۔ اب اس پہ کچھ دن غور و فکر کرے گا، اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ کرے گا، یہ ایک نارمل سا پروسیجر ہے جو مزاجوں کے فرق کے ساتھ تھوڑا یا زیادہ کچھ دیر، بہت زیادہ دیر سب میں چلتا ہے، کوئی ریلکٹنٹ ہوتا ہے، کوئی جلدی ڈیسیژن کرتا ہے، کوئی جذباتی ہوتا ہے، آنن فانن ڈیسیژن کرنے والے بھی لوگ ہیں، سوچتے رہتے ہیں، کوئی سوچ کے کر ہی نہیں پاتے، تو مختلف طرح کی آزمائشیں پیدا ہو جاتی ہیں اس سے۔ تو بہرحال اس خیال کو اڈاپٹ کرے گا، مشورہ کرے گا، دیکھے گا، بھالے گا، سوچے گا، اور اس کے بعد غلطی کرے گا۔ کہاں پر غلطی کرے گا؟ اپنی عقل کو استعمال کرنے میں غلطی کرے گا، صبر کا دامن چھوڑے گا، توکل کا دامن چھوڑے گا، تقوی کا دامن چھوڑے گا، حلال رزق کا دامن چھوڑے گا، اپنے چادر کا دامن چھوڑے گا کہ میری چادر کتنی ہے، میں نے پھیلانی کتنی ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ اس گاڑی کو لینے سے میرے بجٹ پہ کیا اثر ہے۔ تو ایک طویل سلسلہ ہے ممکنات کا، اور ان ممکنات کے سامنے مزاج مد مقابل ہے۔ اپج ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اب آئی کوڈنٹ ریممبر کہ اپج کا مطلب انگریزی میں کیا ہو، کچھ لفظ اردو کے اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ مزاج کی ایک، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مزاج کی ایک مصیبت ہے کہ کچھ لوگ اب ایسے ہیں جیسے جذباتی لوگ ہیں، جلد باز ہیں، جلدی فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، تو وہ ان ممکنات کو، ان پاسبلٹیز کو، ان امکانات کو، جو حقائق کو جسے کہہ سکتے ہیں، ان کو نظر انداز کریں گے اپنی پسند اور ناپسند پر۔ کچھ حد تک تو ہم سب کے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے، انسان اپنے مزاج کا قیدی ہے، یعنی کہ اپنی عادتوں کا غلام ہوتا ہے، اور اپنی پسند ناپسند کو فوقیت دیتا ہے، اور خود سے ہمیشہ ہمدردی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ تو ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن علم کی مسلسل فراہمی سے عقل اگر درست ہوتی چلی جائے تو آدمی اپنی جبلیات کو اعتدال پر لانے میں کامیاب بھی ہوا کرتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہ صحیح لیکن اکثر اوقات کامیاب ہوا کرتا ہے۔ اب جب اس کو یہ طلب تنگ کرے گی، تو اب میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ اپنے مزاجوں کو سامنے رکھیے گا کہ آپ کے ساتھ اس میں سے کیا کیا ہوتا ہے۔ تو ہوگا یہ کہ اگر تو اپنی پسند ناپسند کو فوقیت نہیں دے گا، اگر تو عقل درست ہے تو کیا کرے گا؟ امکانات کا جائزہ لے گا اور رکے گا، اور یہ سوچے گا کہ ابھی میرے لیے مناسب وقت نہیں ہے۔ اگر پیسے ہوں گے زیادہ تو لے لے گا، حرج والی بات کوئی نہیں ہے، دانش مندی کا فیصلہ ہے۔ لیکن اگر
جو حقائق ہیں وہ فیور میں نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں سے ڈیمیج آ سکتا ہے. فار ایگزامپل تنخواہ اتنی نہیں ہے، مالی حالات ایسے نہیں ہیں، ضرورت نہیں ہے گاڑی لینے کی. بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جن کا انسان انالیسس کرتا ہے، ان میں سے کسی کو اگنور کیا اور گاڑی لینے کے پیچھے پڑا تو ایکشنز کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، یعنی کہ بے وقوفیوں کا ایک سلسلہ دراز ہوگا. اس سلسلے میں آدمی آہستہ آہستہ خود کو جنون میں جاتا ہوا دیکھے گا کہ نہیں، ہر حال میں لینی ہے، مجھے ضرورت ہے، کوئی بات نہیں، میں بعد میں نبٹ لوں گا. آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا ہوگا، اور پھر گاڑی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. تو بہت سے لوگوں کا حق بھی مارتا ہے، بہت سے لوگوں کے جذبات کی پامالی بھی کرتا ہے. اب جیسے کوئی بچہ ہے، ہم سب یہ باتیں جانتے ہیں، لیکن چونکہ تفصیل سے سمجھانی ہوتی ہے تو کھولنی پڑتی ہیں. اب 20-22 سال کا بچہ ہے، گاڑی کے لیے ضد کر گیا، باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ماں کے ذریعے دباؤ ڈالے گا، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، آخر کار باپ ایک تناؤ کے اندر آئے گا، دباؤ کے اندر آئے گا. اور ایک وقت آئے گا جب گھر کے دو حصے ہو جائیں گے اس خواہش کو لے کے، اور بچہ ماں کو کنونس کر رہا ہوگا، بہنوں کو کنونس کر رہا ہوگا، بھائیوں کو کنونس کر رہا ہوگا، ہمیں چاہیے ہے، ہمیں چاہیے. تو آدمی چونکہ چلاک بہت ہوتا ہے اپنے اپنے دلائل کے اوپر، تو کنونس کر لیتا ہے. تو پھر آخر کار باپ کہیں سے ادھار پکڑے کچھ نہ کچھ کر کے. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیزائر ڈیمیج کر رہی ہے. ایک تو ڈیزائر ڈیمیج کر رہی ہے، فیملی کو ڈیمیج کر رہی ہے، فنانس کو ڈیمیج کر رہی ہے، سوشل سٹرکچر کو، جو فیملی کا فیبرک بنا ہوا ہے اس کو ڈیمیج کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور بھی ہو رہا ہے، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. جو وقت سوچو بچار میں لگنا تھا، جو وقت اپنے نفس کی اصلاح میں لگنا تھا، جو وقت اپنے کردار کی بہتری میں لگنا تھا، جو وقت اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اچھی روزی کمانے میں لگنا تھا، اپنے فیوچر کی اسٹریٹجی کو بہتر کرنے کے لیے لگنا تھا. میانہ روی ایک عادی معیشت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ تو ضائع ہو گیا وقت. اب وقت ضائع ہونے کا بھی دکھ نہیں ہے، وقت تو ضائع ہم سب کا ہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ویسٹیج تو بہت زیادہ ہے. ویسٹیج تو از اے پارٹ آف پروڈکشن اینڈ کریشن بوتھ. فیکٹریز میں چلے جائیں، کسی بھی کائنڈ کی آپ پروڈکشن میں چلے جائیں، بزنسز میں چلے جائیں، آپ پرسنل لائف میں چلے جائیں، تو ویسٹیج آف ٹائم، ویسٹیج آف منی، ویسٹیج آف فوڈ، یہ تو ایک ہماری نیچر کا ایک پارٹ ہے. لیکن اور اللہ کی کائنات میں بھی ویسٹیج بہت زیادہ. یہ نہیں ہے کہ اللہ ویسٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کریشن ہی اس طریقے سے ہوئی ہے کہ ویسٹ نکلتا رہتا ہے. یعنی یہ تو ایک جزو لا ینفق اس کو کہتے ہیں، کہ ہر کریشن کا، ہر پروڈکشن کا ایک لازمی یہ حصہ ہوا کرتا ہے. ویسٹیج نہیں نکلے گی تو ریفائن پروڈکشن تیار نہیں ہوگی. تو مسئلہ اصل میں یہ پڑتا ہے، جس کی طرف اس وقت توجہ دلانا مقصود ہے، کہ انسان انجانے میں لاشعوری طور پہ اپنی خواہش کی پوجا میں مصروف ہو جاتا ہے. اس کا پرائمری فوکس اللہ سے ہٹ کر اپنی ڈیزائر کے بت پر مرکوز ہو جاتا ہے. یعنی کہ اپنے نفس کی عبادت میں مصروف ہو گیا انسان، کیونکہ خواہش تو نفس کی ہے. کوئی بات نہیں، کچھ خواہشات ضروری ہیں، کچھ خواہشات جائز ہوتی ہیں، لیکن کچھ ناجائز بھی ہوتی ہیں. پسند تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو یہ دیکھنے والوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سی خواہش ان کے لیے جائز ہے اور کون سی خواہش ان کے لیے ناجائز ہے. اور اس کے لیے بڑی گہری نظر درکار ہوتی ہے. انالیسس کرنے کے لیے انکنڈیشنل ہونا پڑتا ہے، غیر جانبدار ہونا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ سے الگ ہونا پڑتا ہے، اپنے آپ سے ہمدردی رکھے بغیر معاملے کو پوری جزیات کے ساتھ، ڈیٹیلز کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے. ہو گئی بات یہاں تک؟ آ گئی سمجھ؟ تو لا آف اٹریکشن کیا ہے؟ لا آف اٹریکشن یہ کہتا ہے کہ آپ چھوڑیے جی نیگیٹو سوچنے کو، آپ پازیٹیو کی طرف آئیے، آپ فنانشل ترقی کی طرف آئیے، آپ ایموشنل مضبوطی کی طرف آئیے، آپ ریلیشنز کے اندر مضبوطی. میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا، میں کبھی مالی طور پہ کمزور نہیں ہوں گا، میں امیر ہوتا چلا جاؤں گا، میرے پاس گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں، میرے پاس اچھی بیوی، اچھے بچے، میرے پاس یہ سارا کچھ مجھے ملتا ہی چلا جائے گا. کیوں ملتا چلا جائے گا؟ کیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما نہیں دیا کہ کیا انسان کو وہ سب کچھ میسر ہے جس کی اس نے آرزو کی ہے؟
اس بات سے سمجھ نہیں آتی ہم لوگوں کو کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ عطا میں نے کرنا ہے، جو میرا دل کرے گا میں عطا کروں گا. تمہارا کام کوشش کرنا ہے اور مانگنا ہے، اور اس کوشش میں بیلنس رکھنا ہے. اس دنیا میں کھانے کمانے تو نہیں نہ آئے کہ اب 24 گھنٹے کمائی جانا ہے. ایوری بڈی نوز دس. اب جب آدمی اب اصل نقصان کی طرف آتے ہیں کہ جب لا آف اٹریکشن کو انسان اڈاپٹ کرتا ہے، کچھ لوگوں نے کیا ہوگا، دیکھ رہے ہوں گے اس وقت کچھ لوگوں کو یہ فلاسفی بڑی چاکلیٹ اور بڑا فینسی سٹف لگا ہوگا، اور انہوں نے اس کو کرنے کی کوشش کی ہوگی. اگر کوئی سیریسلی، ویری سیریسلی لا آف اٹریکشن کو اڈاپٹ کرے گا، اپنی لائف پر اپلائی کرنے کی کوشش کرے گا، تو آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ لونیٹک ہونا شروع ہو جائے گا، کھسک جائے گا. ریزن بڑی سادہ ہے. ریزن یہ ہے کہ پازیٹیو سوچنا شروع کیا. میں نے پازیٹیو سوچنا شروع کر دیا. اب میں کر رہا ہوں ایک بزنس، میں نے نیا بزنس شروع کیا ہے. تو ہر بزنس کے اندر بے شمار ایسی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، بے شمار ایسے پروسیس ہوتے ہیں جن کے اندر داخل ہوتے ہوئے مجھے اپنے آپ پر ڈاؤٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل، دکان کھولی ایک آدمی نے، بیٹھ گیا اس دکان پہ. اب کیا کر رہا ہے؟ پازیٹیو سوچ رہا ہے، گاہک بہت آئیں گے، بہت سیل ہوگی، اور میری دکان بہت ترقی کر رہی ہے، اور خوابوں میں سویا. تو پہلے نمبر پہ ڈے ڈریمنگ میں چلا گیا. گاٹ اٹ. دوسرے نمبر پہ کیا کہ نیگیٹیوٹی کو نظر انداز کیا. نیگیٹیوٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے دی ہے. نیگیٹیوٹی کو برا سمجھا جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو کیوں برا سمجھا جاتا ہے. نیگیٹو ہونا برا ہے، نیگیٹیوٹی براہ راست بری نہیں ہے. آپ کسی سنسان جگہ پہ ATM یوز کر رہے ہیں تو آپ کے اندر یہ نیگیٹیوٹی ہونی چاہیے کہ مجھے اپنی سیفٹی کو مد نظر رکھنا ہے، میں اس جگہ پہ ATM یوز نہ کروں. پوری دنیا میں سیفٹی پریکاشنز کیے جاتے ہیں. آپ بینکس میں داخل ہوتے ہیں، کیسی ہدایات لکھی ہوتی ہیں. آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں، آپ کو پوری مووی دکھاتے ہیں کہ اگر یہ گر گیا تو آپ کو یہ تو نیگیٹو چیزیں ہماری زندگی کا پارٹ ہیں. اب میں دکان پہ بیٹھا ہوں اور اس دکان پہ کاروبار کرتے ہوئے میں اپنے آپ پہ یہ شک نہیں کر رہا کہ میرا سٹاک ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، میرا کسٹمر کے ساتھ رویہ ٹھیک ہے یا نہیں، میری دکانداری کے جو میرے سکلز ہیں وہ ٹھیک ہے. یعنی ہر وقت اپنے آپ پہ شک کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ پازیٹیو رہنا ہوتا ہے. لیکن لا آف اٹریکشن میں نیگیٹیوٹی کی جگہ کوئی نہیں ہے. جب آپ نیگیٹیوٹی کو مسلسل ایک عرصے تک نظر انداز کریں گے، اس کو سپریس کریں گے، تو آپ کو نان نیگیٹو ہونے کے سائیڈ افیکٹ آنا شروع ہوں گے. یعنی آپ پازیٹیولی سینک ہو جائیں گے، آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے. آپ کی عقل جو ہے وہ بیلنس لوز کر جائے گی. آپ ہمیشہ پازیٹیو ہیں، آپ نیگیٹیوٹی کو کبھی چیک نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ولنریبلٹیز کو، یعنی اپنی کمزوریوں کو، اپنی طرف آنے والے خطرات کو، اپنی ذات کی کمزوریوں کو، اپنے کام میں نقائص کو، اپنے مزاج کے اندر جو جھول پڑے ہوئے ہیں ان کو سکین کرنے کی اہلیت کو بند کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کرے میری بات سمجھ آئے، یہ اتنی سادہ ہے. تو اس کے نتیجے میں ایک مخصوص وقت گزرنے کے بعد، اللہ جانتا ہے جب میں کہا کرتا ہوں کہ ایک مخصوص وقت گزرنے کے بعد نو بڈی نوز. مزاج ڈیپینڈ کرتا ہے، جینیٹکس ڈیپینڈ کرتے ہیں، نروس سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کتنا اپلائی کیا جا رہا ہے، ایکسرسائز کتنا کیا جا رہا ہے، پریکٹس کتنا کیا جا رہا ہے، آگے سے سچویشنز کیسی ہو رہی. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ تھوڑی ڈھیل دے دیتا ہے. آدمی کو ایسے لگتا ہے کہ فلاسفی ورک کر رہی ہے، پریکٹس ورک کر رہی ہے. ورک نہیں کر رہی ہوتی، دھسایا جا رہا ہوتا ہے. گہرائی میں گوتا لگایا جا رہا ہوتا ہے کہ بعد میں نکلے گا نا تو لگ پتا جائے گا اس کو. تو خدا را اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ میں لا آف اٹریکشن پہ بولتا ہی رہوں گا. آج میں سبجیکٹس کے اوپر فوکسڈ بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ سبجیکٹ ایسے ہیں کہ میں ان میں گم ہو گیا. اگر میں اپنے فلو کے ہاتھوں بہہ گیا تو ویڈیو اتنی لمبی ہو جائے گی کہ خود میرے لیے اس کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا. تو آج میں تھوڑا اسٹرکٹ ہوں اور میں بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہوں، اور اس کے اندر کوئی ایسا جھول نہیں چھوڑ رہا، کوئی ایسی بات نہیں چھوڑ رہا جو انسان کو ڈاؤٹ کا موقع دے، انسان کو کنفیوز کرے. میں نے آپ کو سیدھی سیدھی بات بتائی ہے. کون آپ کو کہتا ہے لا آف اٹریکشن پہ کام کریں؟ باب پراکٹر نے کہا تھا، اور یہ جو میں نے رونڈا برائن نے کہا تھا. باب پراکٹر کو میں نے 2005-06 میں سرچ کیا تھا، اس پہ کیس اسٹڈی کیا تھا.
اس دنیا کے بہت بڑے سکیمز میں اس کا نمبر آتا ہے. لوگوں کو لا آف اٹریکشن پہ لگایا, لوگوں کو ملنگ بنانے کی کوشش کی, اور خود اربوں روپیہ کما کے بیٹھ گیا. اور خالی یہ دی سیکرٹ مووی کی بات نہیں ہے, بہت پروگرامز اس نے لانچ کیے, بہت دیر تک ورک شاپس کراتا رہا ہے, بہت زیادہ کنٹریز میں گھوما ہے, جہاز رکھے, جیٹس رکھے ہیں اس نے. تو اس کا لائف سٹائل تو لش ہو گیا. ٹھیک ہے, جو لوگ اس کے پیچھے لگے ہیں ان کے چیتھڑے اڑ گئے. اس بات کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیے کہ جو انسان آپ کو بحیثیت مسلمان آپ کے زندہ ہوتے ہوئے آپ کو ایک آلٹرنیٹیو, ایک فلاسفی پریزنٹ کرتا ہے, آپ کا پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اپنی پوری عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس فلاسفی کو کرائٹیرین پہ لے کے جائیں, یعنی قرآن پاک پہ رکھیں. اس کے لیے آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا, قرآن کے اندر اترنا پڑے گا, ریسرچ کرنی پڑے گی. تو دیں. اللہ اکبر. ہم انسان اتنے جلد باز ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں عجولہ کہا, جلد باز, اینکشیس, بے چین. ہم کسی بھی فلاسفی کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, اور صرف اس کے بارے میں جو ہمیں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور جو ہمیں مارکیٹ کیا جاتا ہے, ہم اتنے, اللہ نے کیسی حق بات کی کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا. 100% انسان اللہ کا قدردان نہیں ہے. ایک فلاسفی آئی ہے, فلاسفی آپ تک پہنچی ہے, کیوریس ہونا چاہیے, آدمی کو دیکھنا چاہیے. میں ایسا آدمی نہیں ہوں جو ہر بات کو حق و باطل کی جنگ میں لے جاؤں اور کفر اسلام کے اندر لے جاؤں. میرا صرف ایک کام ہے, میرا انالیسس ڈرائی ہے, روڈ ہے, ایموشن لیس ہے, فیلنگ لیس ہے, انٹلیکچوئل نہیں ہے, انالیٹیکل ہے. میں اپنے انٹلیکٹ کو یوز کرتا ہوں, اپنے ایموشنس کو مد نظر رکھتا ہوں, لیکن نہ میرا اپنی انٹلیکٹ سے کوئی تعلق ہوتا ہے, نہ میرا اپنے ایموشنس کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے. میں اپنے پرسنل ڈیٹا پر ٹرسٹ نہیں کرتا, میں قرآن پہ ٹرسٹ کرتا ہوں, کیونکہ مجھے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے, مجھے میرے ماضی کے ڈیٹا نے نہیں بچانا ہے. اس لیے آپ کو جو ابھی بتایا اس پر شک کریں, ڈاؤٹ کریں, اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں, نوٹس لے لیں, اور اس کے بعد لا آف اٹریکشن پہ ریسرچ کریں. کی ورڈز آپ کو دے دی ہیں, دی سیکرٹ دے دیا ہے, اور یہ رونڈا برائن دے دی, باب پراکٹر دے دیا ہے. ان کو دیکھیں, لا آف اٹریکشن کے کی ورڈ کو سرچ کریں, اور تھوڑی دیر کے لیے میری بات مانتے ہوئے سائیڈ افیکٹس آف لا آف اٹریکشن سرچ کریں, آفٹر افیکٹس آف لا آف اٹریکشن سرچ کریں, اور یہ سرچ کرنے کی کوشش کریں, کھوج کے نکالنے کی کوشش کریں کہ جن لوگوں نے لا آف اٹریکشن کو اڈاپٹ کیا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کو استعمال کریں. میں نے ان میں سے کچھ بھی سرچ نہیں کیا. دیکھیے, میرا معاملہ بڑا سیدھا سیدھا ہے. جو بات قرآن کے اوپر پوری اتر جائے گی میں اس کو اڈاپٹ کر لوں گا, جو نہیں پوری اترے گی میں اس کے اندر چلا جاؤں گا, دیکھوں گا کہ یہ شیطانی وسوسہ اور یہ شیطانی ڈیولز آئیڈیا آیا کہاں سے ہے, کون سے شیطان نے دیا ہے. تو لا آف اٹریکشن کا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کلیئر کر دیا ہے. اب ہم آتے ہیں پریزنٹ مومنٹ کی طرف. بہت زیادہ سیل ہوا ہے, اور اس میں, اس فلسفے میں جس کون مین نے سب سے زیادہ کمایا ہے اس کا نام ایکہارٹ ٹولز ہے. دا پاور آف ناؤ کی میں بات کر رہا ہوں. کمنٹس آ رہے تھے کچھ لوگوں نے کیے کہ جی آپ پاور آف ناؤ پڑھیں, اور کچھ احباب بھی تھے جنہوں نے کہا کہ جی آپ کا کچھ فلاسفی جو ہے وہ پاور آف ناؤ سے انسپائر لگتی ہے. بڑے مخلص ہیں, دوست ہیں, احباب ہیں, اچھے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, بات کو سمجھنے والے. میں حیران ہوا, ایسی پستی آ گئی کیا ہم میں. غلطی کوتاہی تو انسانوں کے اندر رہے گی, لیکن اب ایسے بھی گئے گزرے ہو گئے ہم کہ ہم دی پاور آف ناؤ کو پڑھیں. ہمارے جیسے لوگ جو ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں, جن کی ساری زندگی روحانیت کے ریگزاروں میں گزری ہے, کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ پاور آف ناؤ از اے چائلڈ پلے. اتنی سی وہ کتاب ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے 5 سے 7 منٹ لگے ہوں گے اس کو پڑھنے میں. ہوتا ہے میری کچھ سٹیٹمنٹس آپ کو بہت زیادہ روڈ اور بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ بھی لگتی ہوں گی. دیکھیں, جب عمر زیادہ گزر جائے نا کسی کام میں, تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کا عرفان عطا کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں متھ ڈیبنک ہو گیا ہے. ہر پیشے کا ایک متھ ہوتا ہے, ہر کاروبار کا, ہر نوکری کا, ہر فن کا ایک متھ ہوتا ہے, جس کے بعد آدمی اس میں استاد ہو جایا کرتا ہے. استاد سے مطلب یہ نہیں کہ بڑا ہو جایا کرتا, اس فن کا ماہر ہو جایا کرتا ہے. تو پھر چیزوں کو اچھڑتی ہوئی نظروں سے دیکھنا بھی کفایت کرتا ہے.
تکبر کی بات نہیں ہے، اس لیے یہ ساری بات آپ سے عرض کی ہے کہ اس پہ تکبر داخل نہیں ہے. تو لا آف اٹریکشن آئی، اس کو دیکھا، صفحے تھوڑے سے الٹ پلٹ کی اور پتہ لگ گیا پاور آف ناؤ کا کہ یہ وہی ہے، فلاسفی ہے کہ مائنڈ کو کیسے کام ڈاؤن کرنا ہے. تھوڑا سا اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں، زیادہ میں نہیں اس پہ کروں گا. آج میرا موڈ ہے کہ زیادہ لمبی ویڈیوز نہ ہوں، تو دیکھتے ہیں پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہمارا یہ مشن. تو پریزنٹ مومنٹ کیا ہے؟ لمحہ موجود دیکھنے میں بڑا فینسی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے روحانی سی ایک چیز ہے. اور ایک ہارٹ ٹال سے پہلے اس کے فور فادرز میں سے اوشو بھی تھا، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. اوشو کے حوالے سے میں بتاتا چلوں، اگر کسی کو کوئی تشنگی ہے یا کسی کو میری بات سن کے تھوڑی سی ہرٹ فیل ہو رہا ہے، تو وہ وائلڈ وائلڈ کنٹری دیکھ لے، نیٹ فلکس پہ پڑی ہوئی ہے، بہت پرانی پڑی ہوئی ہے، آج کی تو نہیں پڑی ہوئی. اس کو دیکھ لے. اور اگر وہ بھی دیکھنے کی ہمت نہیں ہے تو ماں اننت شیلا، اس کے انٹرویوز دیکھ لے تو بات سمجھ آ جائے گی. اچھا، یہ کچھ نا گروز گزرے ہیں، ان پہ میں نے ایک پوری ویڈیو کرنی ہے ابھی. جیسے آج کل وہ مہیشواری، ایک پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، آئی کوڈنٹ ریمبر ہز ایگزیکٹ نیم ایکچولی. سندیپ مے بی، اف آئی ایم رانگ، تو ایسا ہی کچھ نام ہے، سندیپ مہیشواری ہے. وہ تو خیر ابھی بالکل ہی بچہ سا ہے، وہ آیا ہوا ہے. ایک جگی واسودیو ہے. تو اب لوگ ان باتوں کو نا اصل میں جانتے نہیں ہیں. پاکستان میں اسپرچویلٹی کو ایک فیشن کے طور پہ لیا جاتا ہے شروع دن سے. ہمارا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ بانو قدسیہ، اشفاق احمد، قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی کا جو اسکول آف تھاٹ اپیئر ہوا تھا، اچھے لوگ تھے. اختلاف کی باتیں کبھی بعد میں کریں گے، ابھی نہیں کریں گے. تو لوگ تو اچھے تھے، تو بک گیا نا وہ بھی فلسفہ سارا. اور ایک مدت تک، اب تو کم ہو گیا، فیشن ذرا کام ڈاؤن ہو گیا ان کا، کیونکہ اب انٹرنیٹ آ گیا اور یوٹیوب آ گیا، تو اب تو بہت آگے بات چلی گئی. ذرا نئے سپر سٹارز آ گئے نا اس شو کے اندر. تو اس وقت جب یہ سارا کچھ میسر نہیں تھا تو راجہ گدھ آیا، شہاب نامہ آ گیا، اور بلب بیگ، بہت کچھ آیا، بہت ساری ایسی چیزیں آ گئیں. تو لوگ اس کو اڈاپٹ کرتے تھے فار دی سیک آف ڈسکشنس. سٹنگ ہو رہی ہے دوستوں کے درمیان، فیملی بیٹھی ہوئی ہے، اور ذرا اسپرچل انٹلیکچوئل بینگ بننے کا شوق چرا رہا ہے، بات شروع کر دی ہے. اچھی بات ہے، مشغلہ خوب ہے فرصت میں بہلنے کے لیے، ہاتھ ہے مسلنے کے لیے، سر ہے دھننے کے لیے. اگر شعر آگے پیچھے ہو گیا ہوگا تو معاف کر دیجیے گا، مطلب تو عین یہی ہوگا. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا اصل مسئلہ کتنا بڑا ہے. اسپرچل نانسنس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. چلتا ہوں تھوڑا آگے، اس کے اندر اترتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے. تو پریزنٹ مومنٹ یہ کہتا ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں، آپ جس بھی جگہ پہ موجود ہیں، جن بھی حالات میں ہیں، آپ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں اسٹے کریے. اس وقت یہاں رہیے، کچھ نہ سوچیے. فار ایگزامپل، وہ ایسی بھی باتیں کہی جاتی ہیں کہ وہ اگر آپ ٹوتھ برش کر رہے ہیں تو آپ پوری توجہ ٹوتھ برش پر کر دیجئے. جو بھی کر رہے ہیں سوری، اس کو پوری توجہ سے دیکھیے اور زیادہ سوچنے کی کوشش نہ کریں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پریزنٹ کوئی میری بات سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس فلاسفی کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہوں. میں اس فلاسفی کو بہت پہلے سے اور بہت پرانا جانتا ہوں. اٹ ول ناٹ ورک، آئی ایم ٹیلنگ یو. یہ صرف پاگل بنانے کی فیکٹریاں ہیں، اور یہاں سے لشکر کے لشکر پاگل بن کے نکلتے ہیں اور سائیکاٹک بریک ڈاؤن میں جاتے ہیں، اور اسپرچل بریک ڈاؤن میں جاتے ہیں، اور نروس بریک ڈاؤن میں جاتے ہیں، اور اسکٹزوفرینیا میں جاتے ہیں، بائی پولر میں جاتے ہیں، مینیا میں جاتے ہیں.
اور بہت بڑے بڑے لشکر نکلتے ہیں یہاں سے. گوروں کے تو نکلیں, کافروں کے تو نکلیں, ہمیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, انجوائے کریں جو بھی کرنا ہے. ہمارے کیوں نکلتے ہیں, اس پہ ذرا بات کرنا مقصود ہے. تو دیکھنا شروع کریں ذرا پریزنٹ مومنٹ کو, ٹرائی کرنا شروع کریں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 1 سال تک آئی لیوڈ ان پریزنٹ مومنٹ. آئی ٹرائیڈ اٹ, آئی ٹیسٹڈ اٹ, آئی ایکسپیرئنسڈ اٹ. اور میں یہاں پر ایک ایسی بات شیئر کرتا ہوں آپ سے جو شاید کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے, لیکن کچھ لوگوں کے لیے تو پھر ہوگی. میں نے پریزنٹ مومنٹ کو اس وقت ٹیسٹ کیا ہے جب میں پریزنٹ مومنٹ کی فلاسفی سے آگے نکل چکا تھا, لیکن جسٹ فار دی سیک آف نالج, فار دی سیک آف ایکسپیریمنٹ, آئی ڈیڈ اٹ. میں نے اس کو دیکھا, تولا اور پرکھا. اس میں سے کیا نکلا؟ پاگل پن. ہوا کچھ کمنٹ آنے ہیں, اس کو کیا پتا, یہ سائنس سے ثابت ہے, بڑی بیماری ہے ہماری. ہم اب میں مذہبی لوگوں کو تو کیا کہوں, ہمارے بھائی ہیں, مذہب کو بھی سائنس سے ثابت کرنا ہے اور اسپرچویلٹی کو بھی سائنس سے ثابت کرنا ہے. یہ سائنس میں یہ بتا دیا, سائنس نے کہا کہ آپ پریزنٹ مومنٹ میں رہیں تو آپ کی انگزائٹی ختم ہو جاتی ہے, آپ کے ڈپریشن ختم. کر لیں ڈپریشن ختم, جب تک زندہ ہوں میں بیٹھا ہوں, ویڈیو تو میری لگ گئی ہے آرکائیو پہ. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ جن لوگوں کے کمنٹ آتے ہیں نا, یا جن لوگ, میں تو 5 سال ہو گئے کتاب آئے ہوئے یہی سنتا آ رہا ہوں, ایسے ایسے لوگ کمنٹ کرتے ہیں, ایسے ایسے لوگ میسج کرتے ہیں, فون کرتے ہیں. ابھی یہ تو یوٹیوب تو ابھی کل شروع ہوا ہے, یوٹیوب کی تو ابھی ایج ہی کیا ہے, جب سے میں آیا اس پہ تو کچھ بھی کام ہی میں نے کچھ نہیں کیا. کتاب تو بہت دیر پہلے سے ہے, فون آتے رہتے ہیں. فون پتہ کیا آئے گا, جی آپ نے پریزنٹ مومنٹ کے خلاف بات کر دی, میں تو اس کو اپلائی کر رہا ہوں, میرے لیے تو یہ بڑا زبردست رزلٹ دے رہا ہے, مجھے تو پینک اٹیک بند ہو گئے, میری تو ڈپریشن کم ہو گیا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی, گڈ لک. اب اور کیا کہا جا سکتا ہے. لوگ اتنے معصوم ہیں کہ اپنی مصیبت کو کم کرنے کے لیے اگر کوئی ان کو زہر بھی دے دے تو اس زہر کو ہاتھ میں لے کے, اور اگر کوئی ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہو تو اس سے لڑتے پھرتے ہیں. ہماری حالت یہ ہے. صرف فرق یہ پڑتا ہے کہ 2 طرح کے بندے ہوتے ہیں. کوئی بھی اسپرچل پریکٹس کرنے والے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, بگنرس اور ایڈوانسڈ یوزرس. جو بگنر ہے نا, اس کا ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے. کوئی بھی ایکسرسائز, ڈیپ بریدنگ ہو گئی, لا آف اٹریکشن ہو گیا, یہ پریزنٹ مومنٹ ہو گیا, لمحہ موجود کر لیں, کچھ بھی ہو گیا, جب ان کو سٹارٹ کیا جاتا ہے نا تو مائنڈ جس انوائرمنٹ میں پھنسا ہوتا ہے, جن حالات میں ہوتا ہے, جن ڈپریشنز میں ہوتا ہے, اس میں سے جب باہر آنے کی اس کو امید دکھائی دیتی ہے تو اس کے اندر ایک کوالٹی پیدا ہوتی ہے جس کو یوفوریا کہتے ہیں آسان زبان میں. بایولوجیکلی اس کو ایکسپلین کرنے لگوں گا وقت گزر جائے گا. بیماری تو مجھے ہے کہ میں ہر چیز کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کرتا ہوں, لیکن آج رک رہا ہوں. اور مجھے کمنٹ کریں گے, محبت کرنے والے لوگ ہیں, کہیں گے کہ آپ 4 گھنٹے بولیں تو ہم سنتے ہیں. آئی ریسپیکٹ دیٹ, آئی ایم ویری تھینک فل کہ آپ اتنی محبت کرتے ہیں. لیکن بات اتنی لمبی ہے کہ اس کو ذرا چھوٹے ٹائم لائن میں بند کرنے میں بھی شاید گھنٹہ ہی لگ جانا ہے. تو جو بگنرز ہیں نا, جب وہ اس طرح کے پریزنٹ مومنٹ اور یہ لا آف اٹریکشن والے فلاسفیز پہ پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں تو مائنڈ کے پاس یہ آئیڈیا آتا ہے کہ یس دیر از اے وے آؤٹ, دیر از این اسکیپ ہے یہاں پہ. تو اس اسکیپ میں وہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے, کیوریس ہو جاتا ہے, اور اس ایکسائٹمنٹ میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ڈپریشن کے سمٹمز جو ہیں, انگزائٹی کے سمٹمز جو ہیں, یا اپنے جو مسائل ہیں وہ جسمانی ہیں, فنانشل ہیں, ایموشنل ہیں, کوئی بھی ٹراما آیا ہوا ہے, کسی بھی طرح کا آ سکتا ہے, وہ اسے تھوڑی دیر کے لیے ایسے لگتا ہے جیسے کم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. پلیز فار گاڈ سیک لک انٹو اٹ, فار گاڈ سیک. اٹس سو سمپل, اٹس سو سمپل لائک واٹر, مور دین واٹر, اٹس سو سمپل. ہو کیا رہا ہے کہ مائنڈ ایک نئے ٹریپ میں جا رہا ہے,
فار ایگزامپل ایک شرابی ہے، وہ شراب پی رہا ہے، وہ 15 سال سے اس میں پھنسا ہوا ہے، اور اس کو ایک نیا آلٹرنیٹیو ڈرگ آفر کیا جا رہا ہے، ہیروئن آفر کیا جا رہا ہے، اور جب وہ اس ہیروئن کو پیے گا تو اس کو شراب کی طلب ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوگی۔ یہ فیک ہوتا ہے، فالز ہوتا ہے، یہ ایک نئی ڈرگ کو ایکسیپٹ کرنے کا پروسیجر ہے۔ تو پریزنٹ مومنٹ میں آپ چلے جائیں، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، اگر کوئی چیز ہمیں نجات دیتی ہے، ہمیں اس کو اسلام میں داخل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ تو نہیں کہ ہم وہ لوگوں سے یہ پوچھتے پھریں یا یہ بتاتے پھریں کہ کار میں سفر کرنا ہے اسلام میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ جو جدید چیزیں اور جو سائنس کی تحقیقات ہیں، اگر وہ سامنے آتی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے میں سب سے پہلے تو ناصر افتخار آگے ہوگا، اس میں کون سے مسئلے والی بات ہے؟ المیہ یہ ہے کہ جب آپ پریکٹس کسی شے کو کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں سامنے کی ایک حقیقت نظر نہیں آتی۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ عقل کا پریکٹس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ عقل بھی دو طرح کی ہے، ایک عقل ہے ریپیٹیشن کی، عقل کا بہت بڑا حصہ دہرانے پہ، ریپیٹ کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ ہماری مجبوری بھی ہے کچھ، ہم نے صبح نہانا ہے، ناشتہ کرنا ہے، تیار ہونا ہے، اپنے آفسز میں جانا ہے، بچوں سے ملنا ہے، پوری زندگی کو ریپیٹ کر رہے ہیں ہم لوگ ایوری ڈے، روٹین کہتے ہیں اس کو۔ اچھی بات ہے، کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ریپیٹ اور روٹین انسان کے مائنڈ کو ڈل کرتی ہے، اس کو لونیٹک کرتی ہے، اس کو پست کرتی ہے، اس کو کمپرومائزز پہ مجبور کرتی ہے، اور اس کی پرسنالٹی کو دباتی ہے، توڑتی ہے۔ اب اس سارے معاملے میں ہم لوگ ایک سادہ بات کو سمجھنے میں ناکام رہ جاتے ہیں کہ پریکٹس کا اسلام سے کوئی، دیکھیں میں اسلام کو بیچ میں اس لیے لے کے آ رہا ہوں کیونکہ میرا مذہب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے ایسے کہا کہ یہ میرا مذہب ہے، نہیں، میرا مذہب ہے، میں اسلام کو جینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، مذہب کو کیا نہیں جاتا، مذہب کو جیا جاتا ہے، یہ جینا پڑتا ہے، تب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ مذہب ہے کیا۔ ہمارے مذہب میں سوائے نماز کے اور کوئی پریکٹس الاؤ نہیں ہے۔ پلیز میک اٹ کلیئر ٹوڈے، اسلام میں سوائے نماز کے ڈیلی کچھ بھی پریکٹس نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد روزے آ جاتے ہیں، پھر حج آ جاتا ہے، حج کی کتنی پریکٹس کریں گے؟ روزے سال بعد پریکٹس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ روزے زیادہ رکھنے شروع کر دیتے ہیں، پھر جو بہت زیادہ رکھتے ہیں ان کو تو خدا حافظ نے بھی منع کیا کہ اتنے نہ رکھو، ہفتے میں 1-2 یا اتنی، مطلب لمٹ ہے نا ایک، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیلی ریپیٹ نہیں ہو سکتا۔ تو نماز ہے جو ڈیلی ریپیٹ ہوتی ہے، اور پھر ہم تسبیح کو لیتے ہیں کہ انلمیٹڈ ہے، جتنی مرضی کرتے رہیں، کیونکہ اسی ریپیٹ کی عادت میں ہم نے اللہ کا کلام ڈال دیا، بالکل ایک الگ چیز ہوگی۔ پوری سیریز لے کے آیا ہوں تسبیح کے اوپر، کمنٹ کرنے سے پہلے اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اب ایک آئی فلاسفی، اور فلاسفی میں یہ آیا کہ جی یہ پریزنٹ مومنٹ میں رہنا ہے، اب بس جو ہے بس اس کی طرف ہی فوکس رکھنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیفٹ اور رائٹ برینز کو ڈسکنیکٹ کرنے لگیں آپ۔ پلیز سی دس، کورٹیکس ہوتے ہیں، لوبز ہوتے ہیں، گلینڈز ہوتے ہیں، اتنا کچھ ہوتا ہے ذہن میں کہ اب اگر اس سے آگے بڑھا تو سیکیٹری میں نکل جاؤں گا، پھسل جاؤں گا، گر جاؤں گا اس کے اندر۔ سادہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اب ایسے کورٹیکس اور لوبز ہیں کہ جن میں سے مطلب ایک آپ کو ایسا بتاتا ہوں جس کا کام یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسے احساس میں رکھنا ہے، ایک ایسے سفیر میں رکھنا ہے جس سے ہمیں 3 ڈیمنشنز کا احساس ہوتا جائے۔ ایکسس کہتے ہیں، ایکس وائی اینڈ زی۔ جو لوگ 3 ڈیمینشنل سافٹ ویئرز میں، آٹو کیڈ وغیرہ میں کام کرتے ہیں، نقشے بناتے ہیں، اینیمیشنز کرتے ہیں، ان کو میری بات بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہوگی۔ ڈیپتھ آف فیلڈ کو قائم رکھتا ہے، یہ ایک کارٹیکس ہے۔ اب آپ اتر آئے، I'm not accusing اور میں اسپیسیفکلی بات نہیں کر رہا، میں ایک گلوبل بات کر رہا ہوں۔ تو انسان اترا کہ اس نے کہا جی پریزنٹ مومنٹ میں رہنا ہے، تو ہوگا کیا؟ بتاؤں آپ کو کیا ہوگا۔ سب سے پہلے یوفوریا آئے گا، خوشی کے ریپچر آئیں گے، بوجھ ہٹتا ہوا فیل ہوگا،
بھوک لگنی شروع ہو جائے گی، خیال اچھے آنے شروع ہو جائیں گے، موسم اچھا لگنا شروع ہو جائے گا، حتیٰ کہ آنکھوں کے اندر سے جو کلر نظر آ رہا ہے وہ بھی صاف ہونے لگ جائے گا، ڈپریشن ختم، پینک اٹیکس ختم، انگزائٹیاں ختم، ٹانگیں کانپنا ختم، جان چھٹی سو لاکھوں پائے۔ اسلام کی کیا ضرورت ہے اب؟ پریزنٹ مومنٹ مذہب ہو گیا، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اب کیا کرنا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ آگے جانا ہے، زور و شور سے اس کو جاری رکھنا ہے، تو رکھ لیں۔ تو انیشیل شاک کے بعد، انرشیا بریک ہونے کے بعد، جب مائنڈ اس کو پریکٹس کرنا شروع کرتا ہے، کانٹینیوم میں جاتا ہے، تو اس کے بعد بریک ڈاؤن آنا شروع ہوتا ہے۔ دیکھ لیں، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، ہم اپنے کسی بھی جب سینسر کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی کسی بھی تھنکنگ پیٹرن کو جب چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ پیٹرن، وہ سینسر، وہ نیورون، وہ کچھ بھی ہے، وہ فیوز ہونے لگتا ہے، یوز لیس ہو جاتا ہے۔ جب وہ یوز لیس ہوتا ہے تو ہم اس کو استعمال کرنے کی اہلیت کھو دیتے ہیں، سائیکوسس آئے گا۔ بتاؤں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ اسے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا بندہ، اللہ کے فضل سے بتا رہا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے بتا رہا ہوں، وہ یہ خبر دے رہا ہوں کہ کر لیں پریزنٹ مومنٹ۔ ایک ہی گیٹ ہے، جانا پتا کہاں پہ ہے؟ سب سے پہلے میموری لاس کے گیٹ پہ پہنچنا ہے۔ شارٹ ٹرم میموری لاس ہونی شروع ہو جائے گی۔ لاس اس لیے ہو رہی ہے کہ صبح جب آدمی اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اس کو پچھلے دن کی ڈیٹیلز یاد آتی ہیں، شام کو کیا کیا تھا، رات کو کیا کیا تھا، دوپہر کو کیا کیا تھا، کھانے شانے بھول جاتے ہیں، کھانا کیا یہ چیزیں نہیں یاد، امپورٹنٹ نہیں ہوتی، لیکن اگر اچھا کھانا کھایا وہ یاد، امپورٹنٹ پوائنٹ سب سے پہلے مائنڈ میں سٹک ہوتے ہیں آ کے۔ اب اچھا، وہ امپورٹنٹ پوائنٹ کو بھی چھوڑیں، جو بہت ہی اہم واقعات ہیں جن سے وہ جذباتی طور پہ جڑا ہوا ہے، فار ایگزامپل جاب کا انٹرویو دے کے آیا ہے، اپنی کسی محبوبہ سے مل کے آیا ہے، کسی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کچھ ایسے بڑے بڑے واقعات ہیں، یا کسی کو چوٹ لگ گئی تھی، یا کوئی کام کرنا تھا جسے کل نہیں کر سکا، آج کرنے کا ارادہ کیا، تو سب سے پہلے اٹھتے ہی میں ہوں کانشیسنیس کے احساس کے بعد سب سے پہلے جو پینڈنگ ٹاسک ہیں، جو نیئرسٹ پاسٹ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ آ کے جڑتے ہیں۔ وہ اس لیے جڑتے ہیں تاکہ آپ کے پاسٹ کی، آپ کے پریزنٹ کے ساتھ کنٹینیوٹی بنا کے آپ کا فیوچر جو ہے وہ بلڈ کیا جا سکے۔ یعنی کہ ہمارے مائنڈ کے دو حصے ہیں، ایک حصے کا کام، میں بڑے سادہ لفظوں میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک حصے کا کام ہمارے لیفٹ کو پکڑ کے رکھنا ہے اور ایک کا رائٹ کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فیوچر کو پکڑتا ہے اور ایک پاسٹ کو پکڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم سینٹر میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا بیلنس ہے۔ آپ میری بات کو دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک ادھر سے پکڑتے ہیں، ایک ادھر سے پکڑتے ہیں، ادھر سے پاسٹ آ رہا ہے، ادھر سے فیوچر آ رہا ہے، اور پریزنٹ میں کھڑے ہیں۔ اس وقت آپ میرے ساتھ ایسے پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں دونوں ڈیٹاز کو، میرے پاسٹ میں یہ ہو چکا ہے اور میں فیوچر میں یہ کروں گا، اور میں نے آج بیٹھ کے یہ کرنا ہے۔ اب اگر آپ اپنی اس نیچر کو چینج کرنے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو شارٹ ٹرم میموری لاس آئے گا، ہارریفک۔ ڈونٹ ٹیک اٹ کہ یہ کچھ نہیں ہے، دیکھ لیں گے کیسے آئے گا۔ یہ جب آنا شروع ہوتا ہے نا، جب آپ جا کے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور آپ کو اپنے پیسے بھول جاتے ہیں، اور آپ واپس آ کے پیسے لے کے جاتے ہیں اور آپ کو اپنی گاڑی کی چابی بھول جاتی ہے، اور جب آپ آگے چابی لے کے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جرابیں نہیں پہنی ہوئی، اور جب آپ جرابیں پہن کے آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی گاڑی کی چابی واپس رہ گئی ہے۔ جب آپ کے ساتھ یہ پاگل خانہ ہونا شروع ہوتا ہے نا، تو آپ کو لگ پتہ جاتا ہے۔ ایک بات میں اور خبردار کرتا ہوں، اپنے مائنڈ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اگر کریں گے نا، اگر اس کو خراب کریں گے، اس کو اللہ نے صحیح رکھا ہوا ہے، یہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ جو تقدیر تدبیر کے فلسفے کے اندر یہ چل رہا ہے، جس غیب میں یہ چل رہا ہے، جن حالات میں یہ رکھا ہوا ہے، اس میں ایک پاور ہے کہ میں نے یس اور نو چوز کرنا ہے۔ تقدیر تدبیر پہ پوری ویڈیو بنائی ہے، اس کو چینل پہ دیکھیے گا۔ ان چوائسز کے اندر یہ فنکشن کر رہا ہے، یہ اس کا میکنزم ہے۔ اگر آپ اس کو کسی اور وہیل میں ڈالنے کی کوشش کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا، اور جب یہ ٹوٹے گا تو اس کے اندر سے وہ کچھ نکلے گا جس کو میں پرائیویٹ میں بتا سکتا ہوں، یہاں پہ تو میں بتا نہیں سکتا۔ میموری لاس آئے گا، اس کے بعد پھر پینٹ اپ نکلنا شروع ہونا ہے حضور والا، پینٹ اپ آئے گا باہر۔ پینٹ اپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات تو وہی پھر ہو گئی ہے نا، پینٹ اپ کا مطلب یہ ہوتا ہے لاشعور میں دبے ہوئے پرانے خوف، پرانے صدمے، پرانی الجھنیں، پرانے سوال جن کو آپ بھول گئے ہیں،
جن سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا. کبھی کبھی یاد آتے تھے, جیسے کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے بچپن میں, وہ جنسی زیادتی ہو جائے تو وہ ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 30-35 سال کا ہو گیا, پھر بھول جاتا ہے, دب جاتا ہے اس کے لاشعور میں. ٹراما تو اس کو ہے, اس کے وہ سائیکولوجیکلی تو وہ اس کے بیہیویئرس میں مینیفیسٹ کر رہا ہے, لیکن اوور آل اس کو زیادہ تنگ نہیں کر رہا. ہم لوگ اپنے صدمات, اپنے زخموں کو ایسے ہی چھپا کے زندہ رہتے ہیں, تو لاشعور میں وہ فائلڈ ہو جاتے ہیں, لیئرز بنتی جا رہی ہوتی ہیں. جب آپ اوپر والے مائنڈ کو سائلنٹ کرنے کی کوشش کریں گے جبرن, سپریشن کے تھرو, کسی فارمولے کے تھرو, کسی میتھڈ کے تھرو, تو پینٹ اپ اوپر آئے گا, ببل اپ ہو, ببل نکلے گا اس کا, اور وہ ببل آپ کی مرضی سے نہیں نکلنا. وہ آپ کو پہلے اناؤنسمنٹ نہیں آنی کہ فائل نمبر 911 آ رہی ہے جی, تیار ہو جائیں. نہیں, میں آپ کو اندر کی ایک خبر دیتا ہوں. 11 سال کی عمر میں گلی میں ایک بچے نے قتل ہوتا ہوا دیکھا, اور 50 سال کی عمر میں اس بچے نے جا کے پریزنٹ مومنٹ یا لا آف اٹریکشن پکڑ لیا. شروع ہو گیا اس پہ. اتنی سادہ بات ہے. اچھا, یہ شاید لگتی مجھے سادہ ہے. ایک بات سے تو میں باخبر ہوں کہ لوگوں کے پاس نالج کم ہوتا ہے, اس لیے ان چیزوں پہ بات ہمیں کرنی پڑ رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری جگہ یہ رکھی ہے, میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں, اور میرے بھی ہاں لا علمی پائی جاتی ہے. لیکن کچھ باتیں در حقیقت اتنی سادہ ہوتی ہیں کہ میری کوشش ہی ہر ویڈیو میں یہ ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ گائیڈ کروں کہ پلیز فار گاڈ سے کہ انکوائری کرنے کی کوشش کریں, انویسٹیگیٹ کیا کریں. بہرحال اب وہ اس نے شروع کیا, پریزنٹ مومنٹ میں رہنے لگ گیا, تو مائنڈ اگر 10-15 دن کے لیے بھی کام ڈاؤن ہو گیا تو انیشیل جو ہیپی وہ ہنی مون چلنا ہے نا, اس کے بعد پینٹ اپ باہر آنا. جب شعور کے پاس کام کوئی نہیں رہ جائے گا تو مائنڈ کو بچانے کے لیے, دیکھیں کمپیوٹر میں ایک چیز ہوتی ہے اسکرین سیور, ٹیبلٹس میں بھی ہوتی ہے, شاید موبائلز میں بھی ہوتی ہے آبویسلی, کہ جب اسکرین آئیڈل ہے نا تو اس اسکرین کو ایکٹیو رکھنے کے لیے اسکرین پر کچھ ہوتا رہتا ہے. یہی کام ہمارے خوابوں میں ہوتا ہے, ہمارے مائنڈ کو الائیو رکھنے کے لیے. اور بھی بہت سارے مقصد ہیں, خوابوں پہ بھی اتنی لمبی ویڈیو کی ہے. تو وہ ہمارا مائنڈ ان فنکشن رہتا ہے, کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. تو جب آپ کانشیس کو سائلنٹ کریں گے, میوٹ کرنے کی کوشش کریں گے, سیز کرنے کی کوشش کریں گے, تو سب کانشیس ڈیٹا اوپر اچھال کے پھینکے گا تاکہ کانشیس اس کو پکڑے, کیونکہ کانشیس سلیپ میں جا رہا ہے, پیرالائز ہو رہا ہے. اس کے نتیجے میں انرجیز بچ رہی ہیں. ان انرجیز کے بچنے کی وجہ سے مائنڈ میں ترنگیں پیدا ہو رہی ہیں, امنگیں پیدا ہو رہی ہیں, اور باڈی کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے, صرف اچھا فیل ہو رہا ہے. تو آبویسلی سب کانشیس اس کو یوز کرنا چاہے گا کہ اوپر والی انرجی کا میں نے کرنا کیا ہے. مائنڈ از انڈیپینڈنٹ, یو آر ناٹ کنٹرولنگ مائنڈ. مائنڈ کو تو انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے, مائنڈ پھر سمجھ میں آتا ہے, اور جب مائنڈ سمجھ میں آتا ہے تو پھر مائنڈ کام ڈاؤن ہوتا ہے. ادروائز آپ مائنڈ کو کنٹرول نہیں کر سکتے, کسی بھی فارمولے سے کنٹرول نہیں کر سکتے. آج اس بات کو سمجھ جائیں, بچ جائیں گے. ذرا پریکٹسیں کر کے, ذرا تھوڑے دھکے کھا کے اور تھوڑا کھجل خراب ہو کے سیکھنا ہے تو پھر اس سے صحیح سیکھ جائیں گے. نارملی وی لرنڈ اٹ دی ہارڈ وے والا ہی محاورہ پورا ہوتا ہے. تو سب کانشیس کا ببل آئے گا. اب جب سب کانشیس کا پینٹ اپ اوپر آنا ہے نا, تو اس میں ایک بڑی مصیبت آنی ہے ساتھ میں. میرے لیے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ میری پرانی میموری نکل آئے, میں اس کو ڈیل کر لوں گا, اچھی بات ہے. کتھارسس ہو رہا ہے, انالائز ہو رہا ہے, پیوریفیکیشن سو کالڈ چل رہی ہے. مصیبت یہ پڑنی ہے کہ جب پینٹ اپ کی میموری باہر آتی ہے نا, تو اس کے ساتھ ٹائم ٹیگ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ فرگاٹن ہے, ابینڈنڈ ہے. 30-35 سال پرانی میموری کے ساتھ کیا ڈیٹ لگ کے آنی ہے, اس کا ٹائم لگ کے آنا ہے؟ نو, یو ول نیور نو. اس کی پکچر ڈیزالو ہو گئی ہے, بلرڈ ہو گئی ہے. بہت کم میموریز ہیں, بہت ریئر میموریز ہیں. بڑی بڑی بہت بڑی بڑی میموریز ہوتی ہیں جو ٹیگز کے ساتھ آتی ہیں. نارملی پینٹ اپ صرف باہر آئے گا, مطلب صرف ایموشن ایرپٹ ہوگا, صرف فیلنگ ایرپٹ ہوگی. مائنڈ ارتھ کو ایک پیدا کرے گا. میں نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا, اس سے خوف آیا, نیند نہیں آئی رات کو. وقت گزرتا گیا, آہستہ آہستہ دبتا چلا گیا, نیو انگیجمنٹ آتی چلی گئی, لائف کنٹینیوز. اب پریزنٹ مومنٹ میں گئے,
بیٹھے ہوئے ہیں، خالی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سوچ کچھ بھی نہیں آ رہی جی، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، پریزنٹ مومنٹ میں بیٹھا رہے تو نکلے گا پیچھے سے. اب وہ نکل کے جب وہ قتل والی میموری آنی ہے نا، تو اس وقت مائنڈ اس فنکشن میں نہیں ہے کہ یہ میموری کہاں سے آئی ہے، کہ اس میموری کا ٹائم ٹیگ کیا ہے، اس کو سرچ کروں یہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، کیونکہ مائنڈ تو پریزنٹ مومنٹ میں بٹھا رہے ہیں نا آپ، مائنڈ تو سوچ ہی نہیں رہا. تو جب مائنڈ ایکٹیو نہیں ہے تو لا محالہ نارملی تو میموری کا ویسے ہی ٹائم ٹیگ مس ہوتا ہے، لیکن اگر آدمی مراقبوں میں بیٹھا ہوا ہے، پریزنٹ مومنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، لا آف اٹریکشن میں بیٹھا ہوا ہے، تو ٹائم ٹیگ ویسے ہی وہ کھینچ کے ہی آ رہا ہے اوپر، وہ بھیج رہا ہے، اس کو پتا ہے اس نے دیکھنا ہی نہیں ہے اس کو. تو جب ایموشن برسٹ ہوگا تو فیلنگز آئیں گی، فیلنگز کی سمجھ نہیں آئیں گی یہ کیسے آ رہی ہیں. یہ کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ڈپریشن میں بھی ہوتا ہے، انگزائٹیوں میں بھی ہوتا ہے، پینک اٹیکس میں بھی ہوتا ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں تو وہ بہت ساری باتوں پر اپلائیڈ ہو رہی ہوتی ہے، وہ آگے آپ کی عقل ہے، آپ اس کو کہاں تک کھینچ کے لے جا سکتے ہیں. تو اب فیلنگ جب آئے گی تو پھر پریشان ہوگا کہ یہ بیٹھے بیٹھے مجھے رونا کیا آ گیا. بھائی رونا نہیں آ رہا، کوئی پرانا غم نکل کے آ رہا ہے. اب پھر صبر کر، اب پریزنٹ مومنٹ میں بیٹھ. پھر کبھی کبھی لگے گا مجھے خوف آنا شروع ہو گیا، پھر موت کا خوف آنا شروع ہو گیا. پھر کبھی کبھی لگے گا یہ بلڈنگ میرے اوپر گرنے لگی ہے، پھر چھت کیسے گرنی ہے، کیسے ہو سکتا ہے، یہ یہاں سے آ رہا ہے، پرانا کوئی پینٹ اپ نکل کے ڈرا رہا ہے، بزنگ ہو رہی ہے. اگر فائنلی کنکلوڈ کروں، سینسری مس فائرنگ ول اسٹارٹ، اینڈ ونس اٹ اسٹارٹس یو کین نیور کنٹرول اٹ. آئی ایم ٹیلنگ یو، مارک مائی ورڈس، دیر از نو وے. جب آپ نے شیطان کو کھول دیا نا نفس کے اندر، دیکھیں شیطان کھڑا ہوا ہے باہر، لیٹ می اوپن اٹ اے بٹ، شوقین لوگوں کے لیے ذرا تھوڑا سا کھول دیتے ہیں. نفس ہے اندر، کھوپڑی کے اندر ہے نا. تو شیطان کے پاس صرف ایک رستہ دیا ہے اللہ نے انفلوئنس کرنے کا، تھاٹ. اب وہ تھاٹ سے آتا ہے. تھاٹ کو میٹابولزم نے کیموفلاج کیا ہوا ہے. وہ میدا چل رہا ہے، ہارٹ بیٹس چل رہی ہیں، روٹی ہضم ہو رہی ہے، وائٹامن سیکریٹ ہو رہے ہیں، چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں، لاٹ آف انگیجمنٹ ہے. اور تھاٹ کا ایک نیسٹ بنا ہوا ہے جس کے اندر سے ڈیول جو ہے وہ پینیٹریٹ کرتا ہے. پلیز واچ اٹ کیئرفلی، واچ اٹ ود فل اٹینشن. تو اب وہ تھاٹ آئی، اور جیسے ہی تھاٹ آئی ہے اس کو نفس نے قبول کیا اور آگے وہ لے گیا اپنے تھنکنگ پیٹرن میں. شیطان صاحب فارغ ہو گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ، باعزت لفظ کہہ دیا صاحب کا. تو وہ فارغ ہو گیا. یہی تو وجہ ہے کہ اس نے قیامت والے دن کہنا ہے نا کہ آپ مجھ پہ کیوں چیختے چلاتے ہو، اپنے آپ پہ چیخو، اپنے آپ کو الزام دو. میں نے تو صرف انوائٹ کیا تھا، انویٹیشن کی بات کی نا ہم نے توبہ والی ویڈیو کے اندر. تو اس نے تو وہ تو انوائٹ کر رہا ہے، وہ یہ کام کر کے پیچھے ہو جاتا ہے. لیکن اب ایک آدمی چلا گیا ہے لا آف اٹریکشن کے اندر، ایک آدمی چلا گیا ہے پریزنٹ مومنٹ کے اندر. تو وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے تھاٹ پیٹرن کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہا ہے، اس کو موڈیفائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ موڈیفائڈ تو کر نہیں سکتا، کیونکہ تھاٹ کا آج تک کسی کو نہیں پتہ چل سکا کہ یہ ہے کہاں پہ ہے. آپ تھاٹ کے بارے میں کوئی بھی بات کریں گے تو وہ تھاٹ ہی ہے. سوچ کے بارے میں آپ کچھ بھی کہہ لیں وہ سوچ ہے. ہم اس ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان سے بچانے کے لیے ایک ڈھال کی صورت بھی ہمارے ارد گرد لگایا ہوا ہے. وہ کمپلیٹ پینیٹریشن نہیں کر سکتا، مکمل ہیکنگ نہیں کر سکتا. اب میں کر رہا ہوں پریزنٹ مومنٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک ٹرانس میں رکھ رہا ہوں، ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن میں لے کے بیٹھا ہوا ہوں اس میں. تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آئی ول بیکم این اوپن پلیٹ فارم. کوئی سیکورٹی نہیں ہے، گیٹ اوپن ہے، آئیے. آئے گا، پینٹ اپ کو کھینچ کے نکالے گا باہر، ڈرائے گا، مایوس کرے گا، رلائے گا، اللہ نہیں ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، نوسٹیلجیا سٹارٹ ہو جائے گا. ایک ٹریل آف پرابلمز اور فیئرز اور کیا کیا چیزیں اس نے آپ کے اوپر کھول دینی ہیں، یو کین نیور امیجن. 5 سال سے نا 2 بندوں کے فون سنے ہیں میں نے. ایک نے آ کے مجھے یہ کہا ہے تسی مراقبے کے بارے کی کہتا، پڑھا لکھا ہوگا تو یہ کہے گا آپ کو اتنی بھی نہیں پتہ، آپ کو یہ نہیں پتہ کہ یہ سائنس سے پروو ہے. آپ ڈیپ بریتھنگ کی آپ کو یہ نہیں پتہ کہ یہ سائنس سے پروو ہو رہی ہے، سائنس تو اس کو بیک اپ کر رہی ہے. میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے بھائی کر لو. دوسرا بندہ ایسا آئے گا جو 2-3 سال پہلے، 1 سال پہلے، 6 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے اسی کیٹیگری کا تھا، آگے آ گیا ہوا ہے. ذرا سیریس ہو گیا. آدمی کو جب رزلٹ ملتا ہے نا، 100 بندوں نے لیا نا فلسفہ، 100 بندوں نے آئیڈیا اڈاپٹ کیا پریزنٹ مومنٹ کا،
ان میں سے 100 بندوں نے نہیں اس کو اپلائی کرنا چاہیے. میں آپ کو یہ بات بھی آج کلیئر کر دوں. 100 بندوں میں سے 50 بندوں نے تو ذرا انٹلیکچوئل میسٹربیشن ہی کرنی ہے. آئی ایم سوری ٹو یوز سم نیسٹی ورڈس اینڈ نیسٹی اسٹیٹمنٹس, بٹ سم ہاؤ آئی فائنڈ نو ادر وے ٹو ایکسپلین اٹ. اینی ویز, تو اب وہ 50 بندوں نے تو بس دیکھا, ذرا تھوڑا سا مارکیٹ کیا, متاثر ہوئے, کہا جی بڑا اچھا ہے جی, بڑا فلسفہ ہے جی, کیا بات ہے, پتہ لگ گیا جی آج کل پریزنٹ موومنٹ آیا جی. وہ پریزنٹ موومنٹ جو ہو نا جی, تو وہ جی بڑا بندے کو سیٹ رکھتا ہے. گاڑی میں بیٹھے جا رہے ہوں گے, لوگ ہیں پڑھے لکھے ہیں, لوگ ہیں یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں, ذرا کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ, یار یو نو مطلب تو پریزنٹ موومنٹ کو ٹرائی کرے یار, تو پریزنٹ میں رہا کر یار, ٹھیک ہے نا. تو دیکھنے میں تو یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. تو یہ 50 لوگ تو اس کو چھوڑ گئے. بیچ میں 50 جو ہوتے ہیں نا, وہ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں ڈرتے ڈرتے. وہ جیسے دانا پڑا ہوا ہے نا سر, میرے بہنوں بھائیوں, دانا ڈالا ہوا ہے شیطان نے, تو پرندے ڈرتے ڈرتے اتریں گے نا, تو اس میں سے کچھ دلیر ہوں گے. وہ 50 بندے جو ہیں نا, وہ اس کو ٹرائی کریں گے. ان میں سے 10-12 نے اکتا کے چھوڑ دینا, ان سے کیا ہی نہیں جانا, ان کو سمجھ ہی نہیں, کرنا بھی آسان نہیں ہے. وہ میں نے اکثر یہ بات کہی ہے کہ حلال کمانا لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے, حرام کمانا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. کوئی حرام کمانا آسان کام ہے؟ آخرت کا نقصان اٹھانا ہے یہ کوئی آسانی والی بات ہے؟ اتنا بڑا گھاٹے کا سودا کوئی یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑے آرام سے ہو جاتا ہے؟ اس کے لیے بھی بڑی مشقت چاہیے. تو اب آپ یوں سمجھ لیں 50 میں سے 30 لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا آگے گئے. اس میں سے 30 لوگ جو ہیں نا, انہوں نے آگے جانا ہے. ان میں سے 10 نے تھوڑی دیر پریکٹس کرنی ہے اور اپنی غیر مستقل مزاجی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دینا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کرتے رہیں گے, چھوڑتے رہیں گے, کرتے رہیں گے, چھوڑتے رہیں گے. تھوڑا سا رزلٹ ملے گا, پھر چھوڑیں گے, ودرال آئے گا, فیل نہیں ہوگا, پھر چھوڑ دیں گے, پھر 2 مہینے نہیں کریں گے, اور اس کے ہمیشہ کے لیے مارکیٹر بن کے رہیں گے کہ جی اچھا ہم نے ٹرائی کیا, جب بھی کرتے ہیں نا تو ٹھیک چلتا ہے. ان لوگوں میں جھوٹے لوگ بھی ہوں گے جو لوگوں کو یہ کہیں گے میں کر رہا ہوں, میں بڑی دیر سے کر رہا ہوں, حالانکہ 2 مہینے کرتے ہیں, 5 دن کرتے ہیں, 6 مہینے نہیں کرتے, پھر 10 دن کرتے ہیں, ٹراما آیا کر لیا, 10 دن کیا چھوڑ دیا, اس کے بعد پھر 2 مہینے نہیں کیا, 5 مہینے نہیں کیا, 1 سال نہیں کیا, اور جب کوئی ملا تو پریزنٹ موومنٹ پہ پوری تقریر جھاڑ دی, اس کو لگا دیا اس کام کے اوپر. یہ بھی ایک قبیلہ ہے. بیچ میں 15-20 غریب کے بال میرے جیسے بھی ہوتے ہیں, جو اگلے بارڈروں پہ لڑنے والے, جنہوں نے کہنا ہے کہ بس آج مقابر ہو رہا ہے کی چیز ہے, تو وہ آگے جاتے ہیں اور وہ اس کو سیریسلی کرنا شروع کرتے ہیں, ٹائم انویسٹ کرنا شروع کرتے ہیں. جب وہ ٹائم انویسٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا, تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو جب ٹائم انویسٹ کرنا شروع کر رہے ہوتے ہیں تو یہ 1-2 مہینوں کے بعد میرے جیسے کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ وی ہیو ٹرائیڈ اٹ, وی آر گیٹنگ ریزلٹس, ہاؤ ڈیئر یو آر ریجیکٹنگ دس کائنڈ آف اسٹف. اس میں کیا برا ہے, اس میں کون سی چیز غیر اسلامی ہے؟ اینی ویز, اچھا آگے اس میں سے ان لوگوں میں سے آگے پاگلوں نے نکلنا ہے, ساروں نے نکلنا ہے. کسی نے 2 مہینے میں ہو جانا ہے, کسی نے سال 1 میں ہونا ہے, کوئی جوئے کے رول کے اوپر چلتے ہوئے نا کسی نے 2-3 سال بھی نکال لینا ہے. نیوروٹک ضرور ہوگا بندہ, یہ آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی یہ ویڈیو چل رہی ہے نا اللہ کے فضل سے, اگر کوئی کر رہا ہے, اگر کوئی کر رہا ہے 2-3 سال سے پریزنٹ موومنٹ کو, قرآن پہ ہاتھ رکھواؤں گا. اللہ اس کو کلمہ نصیب نہ کرے مرتے ہوئے, اس کا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو بخشے کبھی نہ میرے سامنے بیٹھے اور مجھے بتائے اگر کوئی مرد کا بچہ کر رہا ہے نا 2-3 سال سے اوپر, تو بیٹھے میرے سامنے, کروں میں اسے بات کہ اگر وہ بولنے جوگا بھی رہ گیا ہوگا, تو اگر منہ سے رالیں نہ ٹپک رہی ہوئی, تو اگر بال سیدھے نہ کھڑے ہو گئے ہوئے, تو کہنا بہت آسان ہے, کمنٹ کرنا بہت آسان ہے, باتیں کرنا بہت آسان ہے. وہ بیٹھ کے جب کرنا پڑتا ہے نا سر, جب رزلٹ آتے ہیں تب پتہ لگتا ہے. میں نے تو زندگی دان کی ہے, میں تو مر گیا نا اس کام میں, میرے پاس تو رستہ ہی کوئی نہیں اللہ نے چھوڑا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے شوقیہ گھستے ہیں اور اللہ ان کو پھر آگے کہ جاؤ واپس, کوئی واپسی نہیں ہے کہ جاؤ شاباش نکلو گے. تو زندگی ہے کہ استعمال ہو گئی, شکر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. بہرحال اینی ویز, تو پریزنٹ مومنٹ سے بچیے گا. یہ آپ کو آج کل کے دور میں نا دباؤ اتنا زیادہ ہے, اتنی تشویش والا دور ہے, اتنے کمپٹیشن کا دور ہے کہ اس دور میں کیریئر ڈھونڈنا اتنا بڑا خوف بن گیا ہوا ہے. نارمل حالت میں ہی اتنے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ اس قسم کے پاگل پنے کو ٹرائی جب آپ کریں گے نا, اور آپ جب گریں گے تو آپ کو سنبھالنا کسی نے نہیں ہے.
آپ کے گھر میں ایک بات میں نے پہلے بھی بتائی، دوبارہ بتا رہا ہوں، پاگل کو کوئی نہیں سنبھال سکتا، اس کی ماں بھی نہیں سنبھالتی، کتنی دیر سنبھال لے گی؟ خنجر لے کے اس کے پیچھے بھاگا پڑے گا، کیا کرے گی؟ آخرکار پاگل خانے میں چھوڑ کے آنا پڑے گا، یا بیڑیاں ڈالنی پڑیں گی، یا گلیوں میں پھرے گا۔ وہ بچے ہیں، اگر کوئی سنبھال بھی لے گا تو کیا اس کی زندگی آپ نے دوزخ کرنی ہے اور اپنی بھی زندگی کو جہنم بنانا ہے؟ اس سے اچھا نہیں ہے کہ اپنی ہوش کو قائم رکھتے ہوئے چیزوں کا مقابلہ کریں، اپنے حالات واقعات کو جانچتے ہوئے جو کوشش آپ کی سمجھ میں آتی ہے اس کو کریں، اور جو رزلٹ نکلتے ہیں ان کو اللہ پہ چھوڑیں، اور جو رزلٹ آپ کو سمجھ آتے ہیں ان کے اگینسٹ پھر سے کوشش کریں۔ کیا یہ سیدھی سی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ زندگی عقل کی بنیاد پہ گزرتی ہے، یہ زندگی پریکٹس کے بل بوتے پر نہیں گزرتی؟ اگر مذہب کے نام پہ اللہ تعالیٰ کو تپسیا قبول ہوتی، پسند ہوتی، تو ہم بدھسٹ ہوتے، ہم ہندو ہوتے۔ کوئی نہیں کر سکتا، غلط فہمی نکال دیں دل سے۔ میں ہندوؤں کو اور بدھوں کو ایسے جانتا ہوں جیسے میں اللہ کے فضل سے اپنے بچوں کو جانتا ہوں۔ ان سے بڑی تپسیا کوئی نہیں کرتا، ان سے بڑے جوگ کوئی نہیں لیتا، بات نہیں کرتا اللہ ان سے، دیکھتا نہیں ہے ان کی طرف، سب کچھ لے لیا اللہ نے ان سے۔ تو بہرحال بچنے کی کوشش کیجیے گا، جتنا سمجھایا ہے اب اس پہ بولتے جائیں گے۔ اب جن لوگوں دیکھیں عقل مند جو لوگ ہیں، جو ڈاؤٹ رکھنے والے لوگ ہیں، جو انویسٹیگیٹ کرنے والے لوگ ہیں، جو انکوائری کرتے ہیں، جو کہتے ہیں اچھا یار یہ بندہ بول رہا ہے، چلو ہمیں پریزنٹ مومنٹ پہ ذرا اتفاق ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ اچھا ہے، تو واٹ اف کہ اگر 50% پورشن اس کا بھی اٹھاتے ہیں نا، اور ریسرچ کو ایک نئے پرسپیکٹو میں لے کے جاتے ہیں، تو پھر دیکھیں کون سا ڈیٹا نکل کے آتا ہے۔ آکسفورڈ کے دیکھیں، ان کے ڈیٹے آئے ہوئے ہیں، ریسرچ پیپرز آئے ہوئے ہیں، ڈارک نائٹ آف سول ہے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا، آئی تھنک بہت بڑا پروجیکٹ آیا ہوا، دیکھیں اس کو، پیپر پڑا ہوا سارا آن لائن نیٹ پہ، دیکھیں اف آئی ایم کریکٹ، اسٹینفورڈ کا ہے یا آکسفورڈ کا، ان دونوں میں سے کسی کا تو ہے، تو اس کو دیکھیں، چیک کریں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور بہرحال ابھی لگے ہاتھوں آگے وہ ڈیپ بریدنگ اور یوگا کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ڈیپ بریدنگ کا میں اس لیے ذکر لے کے آیا ہوں کہ ڈیپ بریدنگ پہ میں نے ویڈیو کی تھی ایک، لیکن ٹیکنیکلی وہ اس کا رزلٹ بھی اچھا نہیں آیا، اس وقت کوئی میرے پاس ساؤنڈ کا بھی سسٹم ایسا نہیں تھا، تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو بعد میں کبھی کروں گا، تو اس کو ڈیلیٹ کر دیا، کرنا پڑا، انفیکٹ دیٹ واز ویری لو کوالٹی پہ تھی۔ اچھا، اب پہلے میں سوچ رہا تھا کہ ڈیپ بریدنگ پہ ایک الگ سے ویڈیو بناؤں، پھر میں نے کہا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت کیا، اتنے امپورٹنٹ سبجیکٹ پڑھے میں، آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے کمنٹ میں بھی دیکھ رہا تھا، کچھ لوگ نا مسلسل پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بتائیے کہ یہ لا آف اٹریکشن پہ بات کریں، پریزنٹ مومنٹ پہ بات کریں، ڈیپ بریدنگ پہ بات کریں۔ میں نے کہا لگے ہاتھوں نا اس کا بھی بیچ میں قضیہ ہم جو ہے نا وہ نپٹا دیتے ہیں۔ تو ڈیپ بریدنگ جو ہے، ڈیپ بریدنگ کہ ہم لوگ بہت زیادہ کنونسڈ ہیں، کیونکہ نہ تو یہ مراقبہ لگتی ہے، نہ یہ پریزنٹ مومنٹ لگتی ہے، یہ نا ہیلتھ ریلیٹڈ لگتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ریشنل سی ایک چیز ہے۔ میں ڈیپ بریدنگ کی 24 فارمز، مور دین 24 جو میتھڈز ہیں ان کو 5 سال تک پریکٹس کر چکا ہوں، ویری ڈیپلی۔ جو میتھڈ باہر سے آ رہے ہیں، اس سائڈ سے 3-2-1 ہے، اور بہت ساری بریدنگ ایکسرسائز ہیں۔ کی ورڈ دینے کا مقصد ہوتا ہے، کی ورڈ دینے کا مقصد ہوتا ہے جب آپ پہنچے ویم ہوف ہے، یہ کی ورڈ دیتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں ان جگہوں سے گزرا ہوا ہوں، تو اس لیے میری بات کسی وجہ سے ایکوریٹ ہونی چاہیے، کسی وجہ سے ایکوریٹ بنتی ہے۔ تو ویم ہوف میتھڈ ہے، 3-2-1 بریدنگ ہے، 7-8 بھی ایک اس طرح کی بھی چلتی ہے بریدنگ ایکسرسائز۔ اچھا، پھر ادھر آپ ہندوؤں کی طرف آ جائیں تو ان کی آ جاتی ہے انولوم ولوم، آ جاتا ہے ناڑی شودھنا، آ جاتے ہیں اس قسم کے۔ میں زیادہ اس میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہ رہا، کیونکہ جب ایک دو باتیں ادھر سے بتا دیں، ایک دو باتیں ادھر سے بتا دیں تو انف ہے۔ اب میں بجائے اس کی ایک لسٹ بناؤں اور آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ بھی کی ہے، میں نے یہ بھی کی، میں نے یہ بھی کی ہے، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہر مراقبے کو تو بھی میں ٹچ ہی نہیں کرنا چاہ رہا، میں لمبا ہی نکل جاؤں گا۔ ڈیپ بریدنگ ہے، سانس کی مشق ہے، اس کے سٹائل ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، کسی میں چھوٹا کھینچنا ہے، تھوڑا روکنا ہے، کسی میں بڑا چھوڑنا ہے، انہیل ہے، ایکزیل ہے اور پاز ہے، 3 چیزیں، اسی کے میکنزم کو موڈیفائڈ کیا ہوا ہے۔ دیٹس آل اباؤٹ بریدنگ ایکسرسائز، اس سے آگے پیچھے باہر اندر نہیں ہو سکتی کچھ بھی جو آپ کو بتا دیا ہے۔
تو آگے جی بریدنگ ایکسرسائز پہ آ گئے. کیوں کرنی ہے؟ سائنٹیفکلی پروفڈ ہے. گوگل پہ ٹرسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کر لیں, عقل کے ساتھ کریں. عقل یہ کہتی ہے, سائنس کی عقل یہ کہتی ہے, میڈیکل سائنس کی عقل یہ کہتی ہے کہ انوالنٹیئر نروس سسٹم میں رکھا ہوا ہے آپ کا بریتھ. آپ کے ذمہ نہیں ہے, نہ ہی آپ کے قابو میں یہ کرنے والی چیز ہے کہ آپ سانس کو کنٹرول کریں. پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ جب بھاگنا پڑے گا نا, کسی کے پیچھے کتا لگے گا, اس کی ہارٹ بیٹ خود بخود تیز ہو جانی, اس کا سانس تیز ہو جانا ہے, سانس چڑھ جانا ہے ایکچولی. اس لیے کہ انرجی زیادہ پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے اس وقت. ایمرجنسی میں باڈی کو جو اسٹرگل درکار ہے اس کے لیے ایڈرینالین اور کارٹیسول وغیرہ کے رشز کیے گئے ہیں تاکہ باڈی ذرا اپنی پرفارمنس کو میکسیمائز کر سکے. یعنی یوں سمجھے 2-3 بندوں کے برابر کی طاقت آ گئی ہے. تو بریتھ تیز ہوگا تو آئے گی طاقت. تو چل رہا ہے, خود بخود چل رہا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں, سوئے ہوئے ہیں, سانس تھوڑا ہو جاتا ہے, گہرا ہو جاتا ہے, پریشانی آتی, خوف آتا ہے, سانس تیز ہو جاتا ہے, انگزائٹی آتی ہے, سانس تیز ہو جاتا ہے. خود بخود تیز ہو رہا ہے, خود بخود چھوٹا ہو رہا ہے, گہرا ہو رہا ہے. آپ کی مرضی سے نہیں ہو رہا. آپ کے اپنے پھیپھڑوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں لوگ. سمجھ نہیں آتی. یہاں پہ لگے اندر تو آپ کچھ بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. یو کینٹ کنٹرول یور ہارٹ ریٹ, یو کینٹ کنٹرول یور بریتھ, یو کینٹ کنٹرول یور کڈنیز, یور لیور, یور پینکریاز. آپ کچھ بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کے باوجود لوگ یہ کہتے ہیں کہ بریتھنگ ایکسرسائز سے ہارٹ ریٹ کنٹرول ہوتا ہے, سانس کنٹرول ہوتا ہے. جب سانس کے ساتھ چھیڑخانی کریں گے تو آرگنس پہ, ایون کہ وائٹل آرگنس پہ بھی اثر تو اس کا پڑے گا. کس نے انکار کیا ہے؟ یہ کنٹرول کرنا نہیں ہے. کنٹرول کرنے کا مطلب آپ نے ایک شیر کو ٹرینڈ کرنے شروع کر دیا تو اس سے تو وہ تو درندہ ہے, وہ تو بیسٹ ہے, اس کی نیچر میں تو اینگر ہے, وحشت ہے. شیر ایک وحشی جانور ہے. آپ اس کی وحشت کو کیسے کنٹرول کر لیں گے؟ ڈنڈا ڈولی کرتے رہیں گے, سپریشن کرتے رہیں گے, اس کو ڈراتے رہیں گے. کسی ٹائم اس کا دل کیا تو وہ آپ کی طبیعت بحال کر دے گا. یہ ہے بریتھنگ ایکسرسائز. اب بریتھنگ ایکسرسائز میں کیا ہو رہا ہے, آکسیجن لیول کو کم زیادہ کیا جا رہا ہے. صدیوں کے تجربات کی بنیاد پر, جو کہ بلا مبالغہ یوگا میں صدیوں پرانے تجربات ہیں, پتانجلی سے شروع ہوئے ہیں. مہارشی پتانجلی, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ راسکل. آئی ایم سوری اگین, آج کی ویڈیو میں کافی ذرا آگے پیچھے ہو رہا ہوں میں. اینی ویز, تو آتے رہے صدیوں سے یہ لوگ تجربات کرتے رہے, تو کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کرتے. اب اس کی ڈیٹیل میں جانے لگا ہوں, پتہ نہیں اب دوسری طرف سے نکلنا میں نے کب ہے. سب سے پہلے میرا کویشچن پیدا یہ ہو رہا ہے کہ کیوں کرتے ہیں, ضرورت کیا پڑی ہے؟ تو ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ جب مذہب مسخ ہوتا ہے, جب مذہب کی حیت بدلی جاتی ہے تو وہ اسپرچویلٹی میں داخل ہوتا ہے, اسپرچولائز کیا جاتا ہے مذہب کو. مذہب اسٹریٹ ہوتا ہے, ایزی ہوتا ہے, لاجیکل ہوتا ہے اور ریشنل ہوتا ہے. جب ایک طویل عرصہ گزرتا ہے, اور یہ سمجھ مجھے سورہ بقرہ پڑھ کے آئی تھی, انٹرسٹنگ ہے نا. تو جب ایک طویل عرصہ گزرتا ہے اور اللہ کی کتاب آنے میں کچھ وقت لگتا ہے, تو اس کے درمیان کا جو عرصہ ہے اس میں لوگ مذہب کو بھولنے لگتے ہیں. اب تو اس لیے ہم نہیں بھول رہے نا کہ ہمارے پاس ریفرنسز آئے ہوئے ہیں, ویژول ہے, ریٹن ہے, کتاب ہے, سارا کچھ ہے. ہم لوگ تو اب تو انٹرنیٹ پہ چڑھ گیا سارا کچھ, اب کیسے بھولیں گے؟ تو اس لیے اللہ نے پروفٹس کا سلسلہ بند کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ختم نبوت کی اس سے بڑی دلیل میرے پاس اور کوئی نہیں ہو سکتی. اینی ویز, تو اب اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ کتاب آئی اور اس کے بعد پھر ایک وقت گزرا, 500 سال, 1000 سال, واللہ عالم اس سے زیادہ بھی گزرتے ہوں. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ مذہب کی جب تفصیلات ان سے فیڈ ہونے لگتی تھیں تو وہ ریچولز کو موڈیفائڈ کرتے تھے, اس میں انہینسمنٹ کرنے لگتے تھے, رنگ بھرنے لگتے تھے, ایموشنز کا, جذبات کا, پھر کچھ حد تک کلچر کا بھی, اور کچھ اپنی پسند اور ناپسند کا, اور کچھ پھر پنڈت اور ملا اور ان سی چیزوں کے پاس بھی چیزیں کچھ ہوتے تھے جن کو وہ بعد میں مکس اپ کرتے تھے اور ڈرامہ ایڈ کرتے تھے. تو ہندو مت پہ ایک وقت گزرا ہے
کہ اب گمان تو یہی ہے، آئی ایم ناٹ پریٹی شیور کہ ایک وقت میں تو یہ حقیقی مذہب ہی تھا. آئے ہوں گے انبیاء، ایسے تو ہو نہیں سکتا اللہ نے نبی نہ بھیجا ہو ان کے اندر، لیکن ہم اس وقت اس بحث میں نہیں پڑھ رہے. تو جب یہ اپنے دھرم کو اسپرچولائز کر رہے تھے تو اس وقت، کیونکہ اسپرچول کرنے میں ہندوؤں نے بڑی ترقی کی ہے، اور پھر وہ مہاتما بدھ لے کے آیا جین مت والی طرف سے وہ فلاسفی، اس کے بعد میں پھر کریں گے بات. تو اس وقت چونکہ یہ سادھنا چاہتے تھے، بیٹھنا چاہتے تھے، زمین پہ گلوڈ ہونا چاہ رہے تھے، اور ان کی شیطان نے عقل ایسی ماری کہ انہوں نے عقل کو چھوڑ کے، تھاٹ کو چھوڑ کے کانسنٹریشن کو اڈاپٹ کیا، فوکس کو اڈاپٹ کیا. ون پوائنٹڈ مائنڈ کو ون پوائنٹڈ فوکس کرنے کی انہوں نے کوشش کی. عقل کا دامن ہی چھوڑ دیا، چاہیے ہی نہیں ہے، نروان لینے ہیں، سن کرنا ہے، مائنڈ کو ڈل کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے. کتنی لمبی بات ہے، نکل رہا ہوں تیزی سے، کٹ آف کر رہا ہوں، چیزوں کو گرا رہا ہوں کہ پہنچوں کسی نتیجے تک، بہت دور سے نکل کے آنا پڑ رہا ہے. تو اب جب بیٹھنا پڑا لمبے لمبے عرصے تک تو سانس پرابلم دیتا تھا، کھانا کھایا ہوا گیسز ہوئی ہوئی ہیں، کبھی کچھ کھا لیا. ہر کھانے سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. پانی پینے سے دل کی دھڑکن اور ہو جاتی ہے، آپ لہسن کھائیں گے کچھ اور ہو جائے گی، آپ ساگ کھائیں گے کچھ اور ہو جائے گی، میٹ لیں گے کچھ اور ہو جائے گی. تو کھانا کچھ نہ کچھ تو کھانا ہی ہے. تو پھر جب تپسیا کے اندر گئے تو ایک تو اذیت بھوگی کہ کھانا بالکل ہی نہیں کھانا. وہ مہاتما بدھ والی تو آپ کو یاد ہی ہوں گی باتیں، سب کو چاول کے دانے کھاتا پھرتا تھا. اینی ویز، تو ایک تو اس طرف گئے تو فوڈ کی سائنس نکالنی شروع کی، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. ابھی تک ہمارے ہاں ترک جلالی و جمالی یہ بھی چلتا ہے رہتا ہے روحانیت کے اندر، اس پہ بھی میں نے آنا ہے. تو اینی ویز، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو فوڈ کی جب سائنس نکالی تو بیسیکلی ٹربل یہ آ رہی تھی کہ مائنڈ کو کانسنٹریٹ تب تک نہیں کیا جا سکتا جب تک پران یعنی کہ سانس سٹیبل نہ ہو. اور سانس سٹیبل کرنے کے لیے آپ کو سانس کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، یعنی کہ پرانایام کرنا پڑتا ہے. گیٹنگ اٹ؟ تو یوگا، جس کا مطلب دو پوائنٹس کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے، تو اس میں انہوں نے پوائنٹ ایسے کنیکٹ کیے کہ سادھنا یعنی کہ میڈیٹیشن، اس میں چونکہ ان کو 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے اور ساری زندگی پھر فرش پر ہی بیٹھنا تھا اور آنکھیں بند کر کے بیٹھنا تھا، تو سانس تنگ کر رہا تھا. جب سانس کو گہرائی سے آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا. 10 سال دیکھا ہے میں نے سانس کو. تو جب آپ سانس کو گہرائی سے دیکھتے ہیں، جب آپ فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی چیز پہ، فار ایگزامپل سانس پہ کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کی، تو سانس تنگ کرتا ہے. وہ تو کنٹرول بھی نہیں ہے نا، تیز ہو رہا ہے، آگے ہو رہا ہے، پیچھے ہو رہا ہے. باڈی کے آرگنز ہیں، ہارٹ تیز ہو گیا، گیسٹرائٹس ہو گیا، تھوڑا سا کچھ یہ معاملہ ہو گیا، کوئی تھاٹ آ گئی، کچھ کیا ڈیپ جاؤں. بھینس کو دیکھیں تو سانس اور طرح کا ہے، عورت کو دیکھیں سانس اور طرح کا ہے، ماں کو دیکھیں سانس کی رفتار اور ہے، باپ کو دیکھیں اور ہے. سیاہ اندھیری رات میں کسی کتے کو، کالے کتے کو دیکھیں تو سانس اور ہے. رات کو اپنے گھر کی چھت پہ جا کے کھڑے ہوں اور ہو کا عالم ہو اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا ہو تو سانس اور ہے. سانس تو ہر شے سے بدل رہا ہے. وہ کبھی آپ نے وہ ورڈ نہیں سنا ہوا، وہ جب پہاڑوں پہ جاتے ہیں جو لوگ ٹورزم کے بڑے شوقین ہیں اور پھرتے ہیں، تو جب وہ کسی بہت خوبصورت سین کے سامنے انسٹنٹلی پہنچتے ہیں نا، سین جب ان کے سامنے آتا ہے، کوئی ویلی آ جاتی ہے، کوئی بڑی ٹریمنڈسلی بیوٹیفل ویلی آتی ہے، تو سانس رک جاتا ہے. سب کو پتہ ہے اس بات کا. اسے کہتے ہیں بریتھ ٹیکنگ سین. سانس لے گیا، سمجھ آ گئی سانس کیسے آگے پیچھے ہو رہا ہے. اور جب پھر وہ سانس کی رفتار سے، سانس کی تپش سے سلائیوا بنتا ہے، تھوک بنتا ہے، اور یہ تھوک ہمارے پھیپھڑوں میں پہنچتا ہے، اور ہمارے پھیپھڑے پھر آکسیجن کو پروڈیوس کرتے ہیں، مائنڈ سے لے کے منہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور وغیرہ وہ سارا چکر چلتا ہے. وہاں سے ہارٹ کی سپیڈ کنٹرول ہوتی ہے، اور یوں یہ سارا سرکل موو کرتا ہے 1 یونٹری موومنٹ میں.
اب جب سانس کی مصیبت پڑی تو پھر سانس کو کنٹرول کرنے لگ گئے. تو جب ایک ہزاروں سالوں کا 3-4 ہزار سال کا ایک پروسیجر ہے جس میں سانس کی مشقیں نکلیں, سانس کو ایسے کنٹرول کریں تو سردی نہیں لگتی, سانس کو ایسے کنٹرول کریں تو گرمی نہیں لگتی, سانس کو ایسے کنٹرول کریں تو سیکس بہت زیادہ آدمی پرفارم کر سکتا ہے, سانس کو ایسے کنٹرول کریں تو خیال کم آتے ہیں, سانس کو ایسے کنٹرول کریں تو شوگر کم ہو جاتی ہے, سانس کو ایسے کنٹرول کریں تو باڈی کی الرجیز ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے نتیجے میں سانس میں موڈیفکیشنز ہونی شروع ہوئی ہیں. ان کا سارا نروان, ہندوؤں کی اور بدھوں کی ساری معرفت جسم کی معرفت ہے, باڈی کی. جسم کا نروان لیتے ہیں وہ, ان کی انلائٹنمنٹ کا ماڈیول وہ ہے جو باڈی ہے, اللہ نہیں ہے. پلیز, ہماری ذات کا عرفان اللہ کی پہچان ہے. ہم اپنی ذات کی پہچان سے نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سفر. یہ تو اتنا ایڈوانس ہمارا پروسیجر ہے کہ وہ تو اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. کمپٹیشن والی بات ہی کوئی نہیں ہے. کمپٹیشن انہوں نے کیسے کرنا ہے؟ اچھا, اب سانس کو جب آپ اتنی لمبی ڈیٹیل میں, اب میں نے کیا جانا ہے, کرنا تو یہی چاہیے تھا کہ ڈیپ بریتھنگ پہ ایک الگ سے ویڈیو کرتا. اب چھیڑ لیا بیچ میں. تو اب جب ڈیپ بریتھنگ کو آپ کرنا شروع کریں گے تو یہ آپ کو سکھائے گا کون؟ آج کل کی بات کر رہا ہوں. تو یہ آپ کو سکھائے گا کوئی یوٹیوبر سکھائے گا, اور تو آپ نے کسی ہندو گرو کے پاس جا کے بیٹھنا نہیں ہے. ہندو گروؤں کے بارے میں بھی میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ آج سے 40-50 سال پہلے پھر بھی کچھ سمجھدار گرو ہوتے تھے. کچھ سمجھدار, یعنی کہ یوں سمجھ لیں وہ فل مینٹل نہیں ہوتے تھے, وہ ہاف مینٹل ہوتے تھے. اللہ مجھے معاف فرمائے, پاگلوں کی باتیں کرنی پڑ گئی ہیں. تو ان کے پاس جو لوگ سیکھنے جاتے تھے وہ ان کو سانس کی مشقیں اپنی نگرانی میں کرواتے تھے. تو ڈیمیج ذرا کم آنے کی کوشش کرتے تھے, اور طرح کا پاگل ان کو بناتے تھے, مجذوب کر دیتے تھے, بیٹھے رہتے تھے ایک نکروں کے اندر اور سب کانشیس میں گوتے لگاتے رہتے تھے, الٹی کلا بازیاں لگتی رہتی تھیں, اور پیچھے 40,000 سال کا ڈیٹا اور آوا گون اور ان سارے چکروں میں چلتے تھے. اب دور جو آ گیا ہے نا, اب یہ سندیپ سکھائے گا اور وہ دیپک چوپڑا سکھائے گا. آئی گاٹ ہز نیم سڈنلی. تو اب یہ لوگ آپ کو سانس کی مشقیں سکھا رہے ہیں, اور جگی واسودیو سکھائے گا ایشا انر انجینئرنگ والا, ایشا فاؤنڈیشن والا, دا بگیسٹ فراڈ آن ارتھ. اور یا پھر روی شنکر سکھائے گا. اب یہ لوگ آپ کو سکھائیں گے. اور یا بدھسٹ میں جائیں گے تو اجاہن براہم سکھائے گا. اس قسم کے لوگ آپ کو سکھائیں گے. اب اچھا, اب کوئی بات نہیں. جو لوگ تو اتنے زیادہ ڈیپ نہیں جاتے ان کو تو لڑکے والے سکھا رہے ہوتے ہیں. ان کو انہوں نے خود نہیں کبھی کی ہوتی, نیٹ سے پڑھ کے ادھر سے ڈیٹے دے جا رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے, سانس کی مشقوں کی اردو میں آئی ہوئی ہیں ویڈیوز, آئی ہوئی ہیں مراقبے کی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں. بات کرنے والوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کہہ رہا ہے, اور نیچے 5,000 کمنٹ چل رہا ہے. شروع ہو گئے ہیں, ڈیپ بریدنگ سٹارٹ ہے, مراقبے سٹارٹ ہیں. بات کرنے والی جو یہ ہے کہ جب ڈیپ بریدنگ سٹارٹ کریں گے تو آپ اپنے بریتھ سائیکل کو, اپنے بریدنگ پیٹرن کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, موڈیفائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وداؤٹ اینی نالج. جو چیز ان والنٹیئر نروس سسٹم میں رکھی ہوئی ہے وہ آپ سے متعلقہ ہی نہیں ہے, آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. وہ بائی پروڈکٹ کے طور پہ ٹھیک ہو تو ہو, نماز پڑھنا شروع کر دیں, قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں, ایکسرسائز کرنی شروع کر دیں, کریکٹر کو بہتر کرنا شروع کر دیں, اچھا اخلاق اپنانا شروع کر دیں, توکل رکھیں, صبر رکھیں, تقوی رکھیں, اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیں, اپنی تنہائیوں کو پیوریفائی کرنا شروع کر دیں, تو آٹومیٹکلی آپ کا بریتھ ٹھیک ہوتا ہے, آٹومیٹکلی آپ کے تھنکنگ پیٹرن پیوریفائی ہوتے ہیں. آپ کے کرنے والے کام ہی نہیں ہیں. تھاٹ کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا, بریتھ کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. فیکٹ بیان کر دیا ہے, دعوے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. اس کا جس کسی سے جو کر ہوتا ہے کر لے, کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ اس کا. زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ کمنٹ کر کے کہہ دیں گے اس کو کچھ نہیں پتا, یہ کر لیں گے. دس از آل. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو خراب کریں گے. اب بریتھنگ ایکسرسائز کرنی شروع کی ہے, سیم وہی ہیپننگ ہوگی لیکن 100x زیادہ ڈیمیج کے ساتھ ہوگی. کہ پہلے تو آپ یہ کر رہے تھے کہ آپ مائنڈ کو پریزنٹ مومنٹ میں لے کے جا رہے تھے یا لا آف اٹریکشن میں لے کے جا رہے تھے. اب جناب یہ ہو رہا ہے کہ آپ فزیکلی اپنے سانس کو کبھی روک رہے ہیں, کبھی چھوڑ رہے ہیں, کبھی گہرا لے رہے ہیں, کبھی آہستہ کھینچ رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, اور اس کو باقاعدہ آپ گن کے کر رہے ہیں, ایک ٹائم کے اندر کر رہے ہیں, اور اس کی روٹین بنا رہے ہیں, اس کو مومنٹم میں لے کے جا رہے ہیں. یعنی کہ
آپ مائنڈ کو گائیڈ کر رہے ہیں ایک الٹرنیٹو پیٹرن. جیسے وہ بیلی بریدنگ ہے, اس سے بڑا احمق پونا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ڈایافرام بریدنگ نہیں ہوتی جی. آپ چیسٹ سے سانس لیتے ہیں, آپ کو انگزائٹی ہے نا, تو آپ سانس لیتے ہیں, آپ یہاں سے سانس لیتے ہیں, آپ یہاں سے سانس لیتے ہیں. یہاں سے سانس کیوں لیں بھائی؟ میدا سانس لینے کے لیے دیا ہوا ہے. پاگل بنا رہے ہیں لوگ ہمیں. پتہ نہیں کتنے میں بندوں سے ملا ہوں بیلی بریدنگ کی بھی ہے, 6 مہینے چیک کی ہے بیلی بریدنگ ہے. ہر چیز کے سائڈ افیکٹ بھگتے ہیں میں نے. اور میرا تو اللہ نے دماغ اس طرح کا بنایا تھا کہ مجھے تو یہ بات سمجھ آ گئی, اللہ تعالیٰ کا کرم کہ انکوائری کرنی ہے انویسٹ. میں تو شک کرتا ہوں ہر چیز کے اوپر. تو میں تو کرتا اس لیے تھا کہ میں ایک دفعہ دیکھ لوں, کیا پتہ اس میں کچھ نکل ہی آئے, کیا پتہ ہے کوئی دال ہی گل جائے. مجھے ایک بات بتائیے, کیا مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے زور لگا رہا ہوں؟ اگر ڈیپ بریدنگ میں نکلتا ہو, اگر پریزنٹ مومنٹ میں نکلتا ہو, اگر لا آف اٹریکشن میں اللہ ملتا ہو, دیکھیں ہر شے کی ایک بنیاد ہوتی ہے, ہر کام کا ایک ایجنڈا ہے, ہر بندے کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے. تو میرا سب سے پہلا کویسچن اس ایجنڈے کے اوپر ہوتا ہے, ڈیپ بریدنگ کرنی ہے, کیوں کرنی ہے, وائی, فار دی سیک آف واٹ, کس لیے درکار ہے ڈیپ بریدنگ, پریزنٹ مومنٹ کی ضرورت کس لیے پڑی ہے, لا آف اٹریکشن کی تمنا کہاں سے آ رہی ہے, روٹ کیا ہے, کیرٹ کی روٹ کدھر ہے. اب کیرٹ کی روٹ یہ ہے کہ ڈپریشن ہو رہا ہے, انگزائٹی ہو رہی ہے, کرتوت ایسے کر لی ہیں زندگی میں, بیوقوفیاں ایسی کر لی. اچھا نہیں بھی کیا کرتوت, جینیٹکلی بیماری آ گئی ہے, اس سے ڈر لگ گیا. کون ہے اللہ کی زمین پہ بیمار کون رہنا چاہتا ہے؟ اللہ کی زمین پہ نہ کوئی بیمار رہنا چاہتا ہے, نہ کوئی غریب رہنا چاہتا ہے. یہ تو ایک فیکٹ ہے, لیکن پھر برداشت تو کرنا ہے, صبر تو کرنا پڑے گا نا. تو اس کے پیچھے تو یہی تمنا ہے نا کہ اور بھی کچھ آپ نے نکالنا ہے. لوگ اللہ کو پانے جا رہے ہیں ڈیپ بریدنگ میں, لوگ پریزنٹ مومنٹ میں بیٹھ کر عرفان ڈھونڈ رہے ہیں. آپ اندازہ کریں, نہ تسبیح, نہ ذکر, نہ قرآن, نہ نماز, قتل کیا ہوا ہے نا, قتل کیا, بیٹھ کے ڈیپ بریدنگ کریں, بیٹھ کے میڈیٹیشن کریں, آپ کا نروس سسٹم کام ڈاؤن ہو جائے گا. سبحان اللہ, کیا بات ہے, عقل کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. غور کرنے والے انسان, کہت الرجال کے اندر کھڑا ہوں میں اس وقت, میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, بات کرنے والا بندہ نہیں ملتا, شکر ہے اللہ کا, لیکن بہت کم, بہت کم, بہت ہی کم. اب ڈیپ بریدنگ جب کریں گے, بریدنگ پیٹرن کو چھیڑیں گے, تو اس کے نتیجے میں ایسے ایسے ہولناک سائیڈ افیکٹ آئیں گے. وہ ایک ہے بریدنگ ایکسرسائز, اس کو کیا کہتے ہیں, اس میں پیٹ کو جھٹکے لگاتے ہیں, بہت فیمس ہے, بہت فیمس ہے, ابھی مجھے اس کا نام بھول گیا ہے, وہ بھی بہت زیادہ پروموٹ کی جاتی ہے. کپال واٹی, یہ بھی ایک نیا تماشا ہے. پھر ہمارے ہاں اشارہ دیتا ہوں, بات بعد میں لے کے آؤں گا, وہ سیریز میں کروں گا پوری, پاس اینڈ فاس. کیا ہے اس کی ریالٹی سمجھ نہیں آئی آپ کو میری یہ ساری بات سن کے؟ صرف آپ نے لا الہ الا اللہ اندر ڈال لیا تو ہم آپ بات نہیں کر سکتے آپ سے. ڈالیں لا الہ الا اللہ, سانس کہاں سے ڈالا ہے یہ تو بتا دے کوئی بندہ. یہ سانس کا وہیکل کہاں سے انوینٹ کر لیا ہے یہ نہیں کوئی بتاتا. لا الہ ڈالا ہے, بس چپ کر جائیں, روحانی ہوگی بات. اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ڈالو, یہ کہاں سے آیا, اس کا بتاؤ. لوگوں کے بچے خراب کر دیے, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے بھائی پاگل ہو گئے, بعد میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کروں گا بات, کیا نوحہ پڑھنا ہے, جو میری آنکھوں نے دیکھ لیا کیا آپ کو بتاؤں. اب تو میرا تو کبھی میں بولوں تو لائیو لگا اور میں بولتا چلا جاؤں اور بعد میں ریکارڈ ہو جائے, تو یہی ایک صورت حال ہے. اب یہ تو سمجھ نہیں آتی ایسے بیٹھ کے بندہ کتنا کہ بتائے گا, اس کے اندر کاٹنی پڑتی ہے, ویڈیو بنانی پڑتی. اب پھر کمنٹ آنے ہیں کہ بولا کریں گے, لیکن ایک لمٹ ہے نا, کتنی کی بات کریں. تفصیل ہی اتنی ہے, انسانوں کی معصومیت اور ان کی بیوقوفیوں کی داستان ہی ایسی ہے کہ سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے کہ کہنا کیا ہے. ڈپریشن آئے گا, انگزائٹیاں آ جائیں گی. ڈیپ بریدنگ جو بندہ 1-2 سال کر لے گا, دیکھیں ایکسیپشن کی بات نہ کیا کریں میرے ساتھ. مجھے 22 سال ہو گئے سگریٹ پیتے ہوئے, ابھی تک بچا ہوں, نہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے نہ مجھے کینسر ہوا ہے. تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سگریٹ بری چیز نہیں ہے, سگریٹ ہلاک نہیں کرتی؟ کیا یہ دلیل ہے اس بات کی؟
کوئی دلیل نہیں ہے. کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سگریٹ پینے والے بھی مر جاتے ہیں اور سگریٹ نہ پینے والے بھی مر جاتے ہیں؟ کیا یہ دلیل ہے؟ بری چیز بری ہے، بری عادت بری ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ایموشنل پرسپیکٹیو ہوتے ہیں چیزوں کے. نہیں جی روحانی ہے، تو کیا یہ دلیل ہے؟ اس پہ مان لیں ہم، اس پہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں؟ تو تربیت دی جا رہی ہے، اویئرنیس پیدا کی جا رہی ہے کہ فار گاڈ سیک چیزوں کو دیکھا کریں، تجزیہ کیا کریں، اس کے بعد ان کو اڈاپٹ کیا کریں. یہ نہ ہو، یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ اسپرچولیزم میں گھستے ہیں نا، تو یہ ایک فارم آف اسکیپ ہوتی ہے. اللہ کو چھوڑ کے بندہ گھستا ہے اسپرچولیزم میں. وہ جو لوگ اللہ کو ساتھ لے کے اسپرچولیزم میں جاتے ہیں ان کی بھی بات کروں گا، وہ بھی ایک الگ طرح کا ہی پاگل پنا ہے. وہ ایک الگ ہی دنیا ہے، الگ لیول ہے، ایک الگ ہی سویگ ہے ایک. تو اب یہ جو ادھر جاتے ہیں میڈیٹیشنز میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ڈیپ بریدنگ میں چلے جاتے ہیں، تو ڈپریشن سے بھاگنے کے لیے نا، نروان لینے کے لیے جاتے ہیں نا. کیا کیسے نروان لے لیں گے یار؟ خدا کا خوف کریں. یہ کوئی پاسبلٹی نظر آتی ہے آپ کو؟ میری اتنی لمبی بات کے بعد کوئی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، کوئی خوف خدا کر کے سوچیں کہ پاگل کر کے پھینک دیتے ہیں اور بعد میں ان پاگلوں کو پوچھنا ہے. پاگل کی تو بات ہی کوئی نہیں سنتا. فرض کریں میں ڈیپ بریدنگ کر کے پاگل ہو گیا ہوتا، تو میں نے یہاں بیٹھ کے بولنا تھا. میں نے کیا کرنا تھا؟ میں نے ایک آدھے اپنے کسی دوست تک ہی بتا ہونا تھا مجھے کہ یار میرے ساتھ یہ ڈیپ بریدنگ سے ہوا. خود مجھے بھی نہیں اندازہ ہونا تھا. لوگ ڈیپ بریدنگ سے، پریزنٹ مومنٹ سے پاگل ہوتے ہیں اور ساری زندگی یہ خود بھی سوچتے رہتے ہیں کہ نہیں وہ کسی اور چیز سے پاگل ہو گئے ہیں، کیونکہ ڈیپ بریدنگ نے اور پریزنٹ موومنٹ نے اور لا آف اٹریکشن نے تو ان کو شروع میں فائدہ دیا تھا، لیکن ان سے کوئی غلطی ایسی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ ان کے ساتھ خرابی ہو گئی ہے. یہ ہماری معصومیت کی انتہا ہے. ناطقہ سرب گریباں ہے. تو سائیکوٹک ہو جائیں گے، نیوروٹک ہو جائیں گے، مینیا آ جائے گا. سیدھا سیدھا خبردار کر رہا ہوں، جو بندہ نارملی کچھ لوگ تو 2 مہینے میں بھی الٹتے دیکھیں ڈیپ بریدنگ کرتے ہوئے، لیکن اگر کوئی 1.5 سال کر لے گا نا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ میں نے اسے کہا کہ سب سے پہلے انٹر ڈوز وڈرال آنے ہیں، کیونکہ آپ نے ڈیپ بریدنگ کی، مائنڈ کوائٹ ہوا، اور اس کے بعد آپ نے پھر اگلے دن کی، تو مائنڈ اس پہ پھر ایگری نہیں کرے گا. وہ کہے گا اور کر، کیونکہ مجھے ایونٹ بیچ میں ایسا آ گیا، فلاں مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میرے پیسے ختم ہو گئے. ڈیپ بریدنگ کرو، ڈیپ بریدنگ کرو. تو یہ ڈرگ کے طور پہ سسٹم میں آپ نے انٹروڈیوس کروا لی ہے. وائی ناٹ؟ ڈیپ بریدنگ از میڈیکلی بینیفیشیل. دوڑ لگائیں صبح، خود بخود ڈیپ بریدنگ ہو جائے گی. جم چلے جائیں، ڈیپ بریدنگ ہو جائے گی. سوئمنگ کر لیں، اس میں بھی ڈیپ بریدنگ آ جاتی ہے. دوڑ لگا لیں، صبح کی واک کر لیں، خود بخود سانس تیز ہو جاتا ہے. بینیفٹ آ جاتے ہیں. صبح کے ٹائم آکسیجن اتنی زیادہ ہوتی ہے، مجھے تو کبھی توفیق نہیں ہوئی، آپ ہی چلے جایا کریں. تو یہ کام کریں، ٹھیک ہے. ایک تو اس طرح سے بچیں. اگر اس کے باوجود ابھی بھی کوئی کہتا ہے کہ ڈیپ بریدنگ ٹھیک ہے، تو بھائی جان کر لو، ٹھیک ہے. ایسے 5 سال میں کچھ ایسے لطائف تصوف بھی ہوئے ہیں کہ ایک صاحب نے گالیاں نکالی 4 سال پہلے اور 2 سال کے بعد علاج کے لیے تشریف لے آئے. میں نے کہا بیڑا گرک کر لیا، اب کیا کریں؟ آپ کا حال ہی کوئی نہیں ہے کہ کتنا کا اتنی محنت کون کرے ایک بندے کے اوپر بیٹھ کے. تو ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیں، بیماریاں لگ جائیں گی. پورا آکسیجن کا سسٹم، کاربن ڈائی آکسائڈ کا اور آکسیجن کا جب آپ ادھر ادھر کریں گے نا، تو پورے آرگنز ہل جانے ہیں. مائنڈ کے ساتھ ساتھ پوری باڈی ہل جانی ہے، سب کچھ ادھر ادھر ہو جانا ہے. پھر اس کے بعد پھر دیکھتے رہیے گا کون کون سے ڈاکٹروں کی ایک پورا پینل ہائر کریں گے آپ. اینی ویز، اچھا اس کے بعد آ گیا یوگا. یوگا کے بارے میں میرا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہے. ہم اس بات پر تھے کہ جب ہندوؤں نے میڈیٹیشن کو انوینٹ کیا ہے، تو اس کے بعد میڈیٹیشنس کے پاسچرز کو کنوینئنٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ مائنڈ کو لمبی سٹنگ میں فوکس رکھنے کے لیے ان کو بریدنگ ایکسرسائزز کی ضرورت پڑی. اور وہاں سے یعنی پرانایام سٹارٹ ہوا، سادھنا، دھیانا یعنی کہ دھیان، اور اس کے ساتھ پھر یہ پرانایام شروع ہوا یعنی سانس کی ایکسرسائزیں، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یوگ آیا ہے، یوگا. یہ ان تینوں کا بیسیکلی کمبینیشن ہے. لیکن عمومی طور پہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جب جن لوگوں نے میڈیٹیشنز میں لمبا لمبا بیٹھنا ہوتا تھا، وہ بریدنگ ایکسرسائزز بھی کرتے تھے، تو ان کو یہ پرابلم آنے لگ گئی کہ باڈی کو جب آپ طویل عرصہ ہر روز ایک مخصوص پاسچر میں بٹھائیں گے، جس کو آسنا کہتے ہیں،
یعنی جس کو لوٹس کہتے ہیں، اور اس قسم کی بےہودگیاں ہیں جن پہ میں ساری رات بھی بول سکتا ہوں، تو آپ کی وینس کے اندر بلاکیج آئے گی، آپ کے نی کپس خراب ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ کے اسپائنل میں پرابلم آ جائے گا، آپ کے سر میں پرابلم آ جائے گا، آپ کی چیسٹ میں پرابلم، ریب کیج آپ کا ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی ساری چیزیں بیڑا گرک ہونا شروع ہو جائے گا. تو ان کو کرنا یہ پڑا کہ اسٹریچز انوینٹ کرنے پڑے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی بات ایک طرف رکھیں، لیکن یوگا بینیفیشیل ہے. یوگا بینیفیشیل ہے. یوگا اگر کوئی کرتا ہے لیکن ڈینجرس ہوتا ہے. میں آپ کو یہاں پر تھوڑی سی وارننگ دے دوں، اگر انسٹرکٹر ایکسپیرینسڈ نہیں ہے. لیٹ می بی ویری فرینک اباؤٹ اٹ. ڈیفینس میں کھلے ہوئے یوگا سینٹر، کینٹ ایریاز میں کھلے ہوئے ہیں، پوش ایریاز میں کھلے ہوئے ہیں، نہیں پتہ. عورتیں یوگا سکھا رہی ہیں، بندے یوگا سکھا رہے ہیں، فیشنیبل یوگا سکھا رہے ہیں. پلیز اسٹے اویئر، بچ کے رہیں. یوگا کو کریں ضرور، جائیں، آخر کہیں نہ کہیں تو جانا ہی ہے نا. لیکن اچھا، دوسرے لوگ، دوسرا گروہ وہ ہے جو یوٹیوب پہ یوگا کی کلاسز دیکھتا ہے اور وہ میٹ بچھاتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے. اس طرح سے ایسا ڈیمیج پڑے گا، کیونکہ باڈی کے اسٹریچز از ناٹ اے سمپل جاب. اس کو بڑی ٹیکنیک سے کرنا ہوتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں جن پہ اس وقت میں تقریر کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. کچھ باتیں سادہ سادہ عرض کر دیتا ہوں کہ یس، یوگا، اونلی یوگا، اور وہ بھی کسی بہت ہی ویل ٹرینڈ پروفیشنل کے ساتھ اگر کیا جائے تو اس کے بینیفٹس بہت اچھے آتے ہیں. اب اس ٹرینر کو پہچاننا کیسے ہے؟ جیسے بابوں کو پہچاننا، جیسے روحانی استادوں کو پہچاننا ہے. ویڈیو یاد آئی ہے، سائنز اینڈ سمٹمس. سب سے پہلے تو ان کے ساتھ سٹنگ کریں. آبویسلی آپ ایڈمیشن لینے گئے ہیں تو پوچھیں ان سے کہاں سے لیے ٹریننگ. یوٹیوب سے لے لی ہے. میں تو ایک صاحب کو جانتا ہوں، میں نام لوں گا تو مائنڈ کر جائیں گے. ادھر روی شنکر سے سیکھ کے آئے، سنسکرت بھی سیکھی وہاں پہ جا کے، انڈیا سے آئے، اور میرے سے فون پہ بات ہوئی تو مجھے بتانے لگ گئے اس کا وپشنا میڈیٹیشن کے بارے میں. آج کل بڑے مشہور ہیں، بڑی گہری میڈیٹیشنز کروا رہے ہیں لوگوں کو. اینی ویز، اور میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا جب میں میٹرک میں تھا تو میں نے اس وقت وپشنا جو ہے نا وہ نیل کیا تھا، اور پھر میں نے ان کو وپشنا کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تو وہ مائنڈ کر گئے. بہرحال اینی ویز، اچھا، اب یوگا کے ٹیچر کو پہچاننا کیسے ہے؟ دو طرح کے بندے ہوں گے سننے والوں میں، دیکھنے والوں میں. ایک تو وہ ہوں گے جن کو ٹیچر اویلیبل ہے، بڑے شہروں میں رہ رہے ہیں، یوگا سینٹر کہیں مل گیا ہے، جم میں آج کل تو ٹرینرز اویلیبل ہوتے ہیں یوگا کے، وہ وہاں چلے جائیں گے. اور دوسرے ایسے لوگ ہوں گے جو چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں، وہاں پہ یوگا سینٹرز ابھی تو نہیں ہیں، پہنچ جائیں گے اور 1-2 سال ٹھہرے، ساری جگہ پہ پہنچ جانا ہے. تو انہوں نے تو یوٹیوب پہ ہی دیکھنا ہے، یہی ہے، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو دونوں کے لیے میں ایک نشانی بتا دیتا ہوں، ایک کی ورڈ آپ کو دے دیتا ہوں، BKS اینگر. میں اسپیلنگ کر رہا ہوں، BKSIYENGER. یہ صاحب یوگا کے موسٹ فیمس گرو ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید 1918 میں شاید پیدا ہوئے تھے، اور ابھی یہ 2012-13 میں شاید اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. ہی لیوڈ اے ویری لانگ لائف، اور کافی حد تک مورل گراؤنڈ پہ رہا ہے. اور پتانجلی کے بعد مہارشی پتانجلی، جو کہ ان کا آبویسلی انڈسپیوٹڈ گرو ہے یوگا کا، اس کے یوگا سوتراز کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی فار موسٹ فیمس اگر کوئی گرو ایگزسٹ کرتا ہے ہندوؤں میں تو BKS اینگر ہے. اس کو آپ دیکھیے، ان کی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی. اور ان صاحب نے ماڈرن یوگا کو انوینٹ کیا ہے. جو یوگا کے آسناز ہیں اور جو اس کے پاسچرز ہیں ان کو موڈیفائی کیا ہے ماڈرن دنیا کے طور طریقوں کے حساب سے، اس کو قابل قبول بنایا ہے. اس پہ کتابیں لکھی ہیں، اسپیچز بھی کافی ہیں ان صاحب کی، اور ان کی ڈیمانسٹریشنز بھی. میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو 1-2 ڈیمانسٹریشن ان کی دکھاتا، فینونیمل ہیں. میں یوگا کو پرسنلی ریکمینڈ نہیں کرتا، یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. اور اگر کوئی یوگا کرے تو وہ بریدنگ ایکسرسائز سے بچے. یہ میری طرف سے ایک مخلصانہ برادرانہ ایڈوائس ہے، ریکمنڈیشن ہے. ڈونٹ گو فار بریدنگ ایکسرسائز، نیور تھنک اباؤٹ اٹ. دیکھنے میں تو بہت وہ لگتا ہے نا کہ
یہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے. آلٹرنیٹیو نوسٹرل بریدنگ. سب سے پہلے وہ سائنس جو ہے نا وہ بلاکیج ہونی ہے, آپریشن کرائیں گے بعد میں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یوگا کرنا ہے تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یوگا کے اثرات کم از کم 6-7 ماہ کے بعد 1 سال کے بعد آتے ہیں. کچھ بینیفٹ ارلی آتے ہیں, کچھ ایکسرسائز. یوگا میں بھی 2 یوگا ہے, ایک اگریسو یوگا ہے اور ایک ٹریڈیشنل یوگا ہے. اگر آپ کو جانا ہو تو آپ اگریسو یوگا میں نہ جائیے گا, یعنی کہ ٹریڈیشنل یوگا سے سٹارٹ کیجیے گا. یعنی یوگا کے جو ابتدائی آسن ہیں وہاں سے شروع کیجیے گا. کچھ لوگ یوگا کے بڑے ایکسٹریم آسن سے شروع کرا دیتے ہیں. میں جانتا ہوں ادھر لاہور میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سیدھا ہی وہ سر نیچے ٹانگیں اوپر کرا دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بچیے گا, آپ کو الٹے سیدھے مسئلے میں ڈالیں گے, ساری عمر اپنا علاج کراتے پھریں گے, ریڑھ کے ڈسکیں کھسک جانی ہیں. تھوڑا سا بچ کے چلیے گا. یوگا کے بارے میں 2 نشانیاں رکھیے گا. ایک تو یہ جو آپ کو BKS کا بتایا ہے, اس بندے کو اسٹڈی کر لیں. ایک دفعہ 2-3 دن 4 دن لگا کے اسٹڈی کر لیں, یہ فنڈامنٹل آپ کو سمجھا دے گا. بگنرس کی کلاسز بھی اس کی یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. تھوڑا ڈیٹا پرانا ہے, بلیک اینڈ وائٹ ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. میرا خیال ہے میں نے شاید 6-7 سال پہلے, ایف آئی ریمبر کریکٹلی, میں نے دیکھا تھا اس کو. 8 سال ہی ہو گئے ہوں گے شاید. تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا کوئی ریسنٹ ڈیٹا آیا ہے یا نہیں آیا ہے. تو میں نے تو 1965-60 کی ویڈیوز دیکھی تھی, تو سیکھنے کے لیے تو بہت اچھی چیز تھی. اور وہ ایکسپلین بھی کرتا ہے یوگا کو. آپ اس کو دیکھیے, اس کو دیکھنے کے بعد یا تو پرائیویٹ شروع کریں, یعنی پہلے آپ, کیونکہ وہ زیادہ پریکٹیکل نہیں ہے, زیادہ سمجھ میں نہیں آتی ہے, ایک صرف انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے یوگا کی. تو آپ BKS ینگر کو دیکھیے 5-6 دن 10 دن 1 مہینہ, اس کو بالکل صبر سے دیکھیے. وہ یوگا کی انڈرسٹینڈنگ ہے بگنر لیول سے لے کے ایڈوانس لیول تک. ورک شاپس بھی ہیں, پریکٹیکل ٹریننگز بھی ہیں, اور لیکچرز بھی ہیں. پہلے اس کو اسکیل کریں. اس کو اسکیل کرنے کے بعد آپ یوٹیوب پہ اگر کسی کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ فالو کرنا شروع کریں. تو آپ جن چینلز کو فالو کر رہے ہوں گے, آپ کی کوالٹی آف سلیکشن بڑی ریفائن ہو جائے گی. آپ غلط بندے کے ہاتھ میں نہیں لگیں گے, کیونکہ وہ تو اسکرین پہ بیٹھ کے کسی نے بک دینا ہے نا, اور آپ نے اس کو کر دینا ہے, اور آپ کو ڈیمیج آ جانا, بندہ آپ سے بعد میں پکڑا نہیں جانا. تو ایک تو یہ کر لیں. جو لوگ فزیکل جانا چاہ رہے ہوں گے ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ جب بندے سے بات کرنی ہے تو بیسک فنڈامنٹلس ہمیں یوگا کے پتہ ہے, اور ہم جا کے ٹیچر کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. یا اگر ٹیچر ڈائریکٹلی آپ کو فرام دا مڈ آف سم تھنگ آپ کو اس میں انجیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا, تو آپ کھڑے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھے کس لیے آپ کرا رہے ہیں, میرے اندر تو کیپیسٹی نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ چیزوں کو ذہن میں رکھیے. تو یہ بات ہماری ساری ہو گئی ہے. آج امید ہے کہ لا آف اٹریکشن, پریزنٹ مومنٹ, ڈیپ بریدنگ اور یوگا, یہ معاملات ختم ہو گئے ہیں. اس کے بعد پھر آگے مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ عید کے بعد مراقبے پہ انشاءاللہ ایپیسوڈز لے کے آؤں گا, اور اس کے بعد پھر اس سیریز کے بعد انشاءاللہ تعالی میں اپنی لائف جرنی سٹارٹ کروں گا, اور آگ اور خون کی داستان شروع کریں گے پھر. اور وہ اس لیے کرنی پڑ رہی ہے, نہیں بولتا, اپنے بارے میں نہیں بولتا تھا, لیکن اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کی مرضی ہے کہ بولنا ہے تو بولیں گے. اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ لوگوں کو عبرت آئے, لوگوں کو حوصلہ ملے, لوگوں کو سمجھ آئے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. بہت لوگ جلے ہیں, بہت لوگ مرے ہیں, بہت سی جانیں گئی ہیں. اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.